جی محترم جنبا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور کافی عرصے کے بعد آپ سے بات چیت کا موقع مل رہا ہے آپ کی مصروفیات کی وجہ سے۔ اور آج ہم آپ بیتی آپ ہی کی زبانی سنیں گے، اور آپ کے لائف ہسٹری، آپ کے دعویٰ جات اور باقی آپ کا جو روحانی سٹیٹس ہے، اس سب کچھ کے بارے میں ہم آپ سے سنیں گے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں کم سے کم آپ کو انٹرپٹ کروں اور خاموشی سے سنوں۔ جہاں مجھے لگے گا کسی چیز کی وضاحت چاہیے تو وہاں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو۔ محترمہ اجالا مغل صاحبہ، سب سے پہلے تو خاکسار اپنی پیدائش کے حوالے سے کچھ بتاتا ہے۔ تو خاکسار کی پیدائش مارچ 1954 میں ہوئی ہے، اور جہاں پر میری پیدائش ہوئی ہے وہ جو ڈیرہ ہے ہمارا، اس کا نام ہے وکیل والا۔ اکثر میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ میں جنگل میں پیدا ہوا۔ جنگل سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے عام فارسٹ ہوتے ہیں وہاں پر میں پیدا ہوا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ڈاور موضع ادھر جو ہیں زمینیں ہوتی ہیں، زمینوں میں لوگ اپنا فارم بنا لیتے ہیں، اس میں اپنا 2-3 مکان حویلی بنا کر وہیں پہ رہا کرتے ہیں۔ تو اس کو وہ حویلی کو پھر جن کی لوگوں کی زمین ہوتی ہے اس کو نام دے دیا جاتا ہے۔ مثال تو میں نے بتایا ہے کہ خاکسار کی پیدائش مارچ 1956 میں ہوئی تھی، اور میری والدہ صاحبہ نے زندگی میں کافی دفعہ مجھے بتایا تھا کہ جب تیرا والد فوت ہوا تھا تو اس وقت تو 6 مہینے کا تھا۔ تو میرے والد صاحب موسی تھے، اور بہشتی مقبرہ ربا جو پرانا ہے وہاں پر وہ آخری نیند سو رہے ہیں۔ کوئی انسان بھی کوئی اگر وہاں پہ چیک کرنا چاہے تو ان کی وہ جو کتبہ ہے وہاں پر 19 ستمبر 1956 چودھری شیر محمد جنبا صاحب لکھا ہوا ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ میں 6 مہینے کا تھا، تو جیسا کہ میری والدہ صاحبہ نے بتایا تو میری پیدائش اس طرح مارچ بنتی ہے۔ تو اکثر میرے دل میں آتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نشان رحمت سے متعلقہ جو پیشگی حضرت مرزا غلام صاحب کو اللہ نے بخشی تھی اس کا مصداق بنانا تھا یا بنایا ہے۔ تو میری دل سے آتی ہے آواز کہ یہ جو والدہ صاحبہ نے بتایا ہے کہ تیری پیدائش مارچ 1956 کو ہوئی ہے، تو وہ مارچ کی تاریخ 10 مارچ ہی ہوگی، کیونکہ اسی دن صبح کے وقت میں نماز صبح جو ہوتی ہے اس وقت میں پیدا ہوا تھا۔ تو اسی دن 10 مارچ کو بشیر الدین محمود، جو میرے عقیدے اور علم اور یقین کے مطابق جھوٹے دعوے دار تھے پیشگی مسلم موت کے حوالے سے، اللہ نے اس کو ہی نماز عصر کے بعد مسجد مبارک میں اور ربا میں نے یہ بات ہے تو ان کو قطع بتین اس کی کر دی تھی۔ میرے والد صاحب کے حوالے سے بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایسی نہیں کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا یا کوئی ایسی سڈن کوئی ڈیتھ نہیں تھی ان کی۔ تو 2-2.5 مہینے وہ بیمار رہے تھے، کافی علاج معالجہ۔ میرے بھائی تھے بڑے، مطلب بڑا بھائی، سب سے بڑا بھائی 17 سال کی عمر تھی اور چھوٹا 13 سال کا تھا۔ تو وہ تو پھر باقی برادری تھی ہماری ڈاور میں ساری، باہری علاج معالجہ کیا گیا، لیکن باہروں پتہ لگ گیا تھا کہ میں بچنے والا نہیں ہوں۔ تو پھر وہ 19 ستمبر 1956 کو فوت ہوئے۔ تو جب وہ فوت ہوئے تھے تو میری 2 پھوپھیاں آئی ہوئی تھیں ان کو ملنے کے لیے، پتہ لگا تھا ان کا بھائی بہت بیمار ہے۔ تو اکثر میں نے یہ بات بتائی بھی ہوئی ہے اپنے لیکچروں میں، خطبات جمعہ میں بھی اور تحریروں میں بھی، کہ میری چھوٹی پھوپھی تھی، وہ مجھے اٹھا کے لے گئی اپنے بھائی کے پاس۔ تو اس سے کہا کہ دوسرے بچے تھے تھوڑے تھوڑے بڑے ہیں، یہ تو بالکل ہی چھوٹا سا بچہ ہے 6 مہینے کا، اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تو میرے والد صاحب نے خاموشی سے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے، اور اس میں ان کا یہ جواب تھا کہ میں اپنے اس بچے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد سے میں سمجھتا ہوں ساری زندگی میں نے دیکھا اپنی زندگی کو، باقی خدا کا ہاتھ میرے سر پر رہا، اور جن مسائل میں بھی رہا ہوں میں، اللہ نے ان مسائل کو حل کیا اور میرے لیے کامیابی کے راستے پیدا کرتا چلا گیا۔ میں نے یہ بات بھی اکثر بتائی ہے کہ میرے والد صاحب بہت نیک، منکسر المزاج اور دعا گو انسان تھے۔ احمدیت سے بڑا محبت کرنے والا وجود تھا، خلافت سے ان کا تعلق تھا۔ تو اسی وجہ سے وہ جب مائیگریشن ہماری ہوئی تو باقی لوگ تو ہماری برادری کے چک لوٹ کے
کوئی ملتان چلا گیا، کوئی سرگودا سیٹل ہو گیا، کوئی سندھ چلے گئے، لیکن میرے والد صاحب کو محبت تھی کہ جہاں پر مرکز ہوگا میں وہیں پہ ارد گرد وہیں پہ رہنا. شوق تھا محبت کا، میرے بچے پڑھیں گے وہاں پہ. تو ادھر ڈاور کے پاس پھر جب پتہ لگ گیا کہ مرکز ادھر بن رہا ہے، اس وقت نام تو نہیں پتا تھا، پتہ لگ گیا تھا بھی ادھر چنیوٹ اور احمد نگر کے درمیان دریائے چناب کے کنارے بن رہی ہے، مطلب کہ شہر بن رہا ہے یا احمدیوں کا. تو میرے والد صاحب نے پھر وہ ڈاور آ گئے. ڈاور پہلے بھی کچھ اور ہماری برادری بھی تھی ساری، تو 10-12 گھر وہ اکٹھے ہو گئے. تو وہاں پر ہم نے کلیم کیا زمینوں کا جو ہم چھوڑ کے آئے تھے، تو وہاں پر ہمیں زمین پھر الاٹ ہو گئی. تو بہرحال جو چھوڑ کے آئے تھے تو وہ بہت کچھ چھوڑ کے آئے تھے، لیکن ادھر ہمیں کچھ بھی نہیں، مطلب کہ اس وقت جو کرائسس تھے ہجرت کے، کچھ ملا نہیں. لیکن والد صاحب کا چونکہ مرکز سے پیار تھا، شوق تھا، تو ہم نے جو ملا میرے والد صاحب نے وہ قبول کر لیا، تو وہیں پہ پھر سیٹل ہو گئے. یہ جو ہمارے ڈیرے کا نام وکیل والا ہے، اس کی بھی میں بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ تسمیہ گیا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے لوگوں کو دلچسپی ہو اس میں. وہ اس طرح یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے بہت بڑے زمیندار ہیں، لالی ہیں اور کھوکھر ہیں. لالی زیادہ بڑے زمیندار ہیں، 20-20 30-30 مربع 50 مربع ان کی زمینیں ہیں. تو ادھر ہم آئے ہیں مشرقی پنجاب سے مائگریٹ ہو کے آئے تھے، تو وہاں پہ اتنی زمینیں نہیں ہیں لوگوں کے پاس، 5-5 10-10 ایکڑ والے لوگ ہیں. پنجابی ہیں سارے، لیکن ایسٹ پنجاب اور ویسٹ پنجاب کا فرق ہے. تو ادھر ویسٹ پنجاب میں ڈاور وغیرہ موضوع جو ادھر ہم آئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ادھر بہت بہت بڑے ذمہ دار ہیں، 20-20 30 مربع زمینوں کے. تو اس زمانے میں میرے بھائیوں نے بتایا ہے، ان کو پتا ہے سارے واقعہ کا، کہ بھی یہ جو وکیل والا ہے یہاں پر، تو یہاں پر لالیوں نے کوئی لڑائی میں کوئی بندہ مر گیا ان سے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت انگریز کی حکومت تھی، بڑا جسٹس تھا، تو وہ پھر وکیلوں کے پاس گیا. سرگودا میں ایک وکیل کے پاس گئے. تو وہ وکیل جو تھا اصل میں بھیرے کے رہنے والے تھے، کپور قوم تھی ان کی. تو وہ اچھا قابل وکیل تھا، تو اس کے پاس گئے. تو اس سے کہا کہ ہمارے اگر آپ آدمی کو چھڑا دیں گے تو ہم آپ کو 6 مربع زمین کے دیں گے. تو پھر وہ ان کی آپس میں یہ ڈیل ہو گئی وکیل کے ساتھ نا. وکیل آیا اور وکیل کو انہوں نے زمین وغیرہ دکھائی. تو اس معاملے میں بھی وہ لالیوں نے، جانگلی لوگ ہمیں ان کو کہتے ہیں، جانگلی کا لفظ کیا کریں، عام مشہور ہے وہاں پہ، لوگ کہتے جانگلی ہیں. یہ ہمیں مہاجر کہتے ہیں وہاں پہ، لوگ ادھر سے آئے ہوئے مائگریٹ، تو ہم ان کو جانگلی کہہ دیتے ہیں. یہ عام لفظ چلتا ہے وہاں پہ، کوئی بد زبانی نہیں ہے. تو وہ یہ لالی وغیرہ، تو انہوں نے دکھائی زمین اس وکیل کو. لیکن چونکہ 20-25-30-50 مربع کے وہ مالک تھے، انہوں نے دکھائی کہیں اور جگہ بڑی اچھی زمین. لیکن وہ وکیل بڑا قابل تھا، اس کو کوئی نقطہ مل گیا، اس نے ان کا بندہ چھڑا دیا. تو بندہ جب چھوٹ گیا تو اپنے وعدے کے مطابق انہوں نے کہا بھی زمین 6 لے لے. انہوں نے وہ 6 مربع زمین وہ دی جو بالکل ناقص ترین تھی ان کی، کیونکہ زمینوں کی قسمیں ہوتی ہیں جاگیرداروں کے پاس جو بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو وہ یہ زمین تھی وکیل والا، جہاں پر ہمارا ڈیرا، جہاں پر میں پیدا ہوا ہوں. تو جب وہ ہندو وکیل تھا، جب اس نے دیکھا کہ میرے ساتھ انہوں نے فراڈ کر لیا ہے، زمین دکھائی اور وہ دی کچھ، تو وہ بندہ ہوشیار آدمی تھا، شہر کا رہنے والا وکیل تھا. اس نے اس زمانے انشورنس کمپنیاں تھیں، تو ان سے اس نے قرضہ لے کر نا ادھر جدید قسم کا کنواں کھدوا کے، میں نے خود دیکھا آنکھوں سے، ہم چلاتے بھی رہے ہیں، میں چھوٹا تھا جب. وہ انہوں نے لگوایا، پھر باغ لگوایا وہاں پہ، کچھ عرصہ باغ ہمارے پاس بھی رہا ہے. اس کے بعد پھر اس کا نام پھر اس وکیل کے نام پہ ہمارے اس کھو تھا وکیل والا، وہ پڑ گیا. یعنی جہاں پر میں جس حویلی میں جس ڈیر میں پیدا ہوا ہوں، اس کا نام پھر وکیل والا اس وکیل کی مناسبت سے پڑ گیا، وکیل والا. تو ہمارے ارد گرد باغ والا، قاضی والا، منی والا، اس میں بہت سارے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ڈیرے ہیں. تو وکیل والا پہ میں پیدا ہوا تھا. یہ اس کی وکیل والا ہمارے جو ڈیرا ہے، وہ جنگل نہیں ہے جیسے عام فارسٹ ہوتے ہیں، بس ڈیروں کو ہم کیا کہیں، اس کا نام کیا دیں، وکیل والا. آپ لوگ سمجھیں کہ وکیل والا صرف جمع صاحب پتہ نہیں کیا مراد ہے. میں آج تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ وکیل والا اسے ہم لوگ کیوں کہتے تھے، کوئی اسی نام سے وہ ڈیرا ہمارا مشہور ہے. تو وہیں پر میں پیدا ہوا تھا. تو اپنے والد صاحب کے متعلق بتا رہا تھا کہ وہ بڑے دعا کو انسان تھے. وہ
جب فوت ہوئی اس وقت بھی جماعت احمدیہ جو ڈاور تھی اس کے وہ شیخ مال بھی تھے، تو یہ کام کرتے تھے اور پرائمری پاس تھے. اور میرے والد صاحب جب فوت ہوئے اس کے بعد میرے بھائی کچھ چھٹی ساتویں پڑھ رہے تھے، بڑے تھے وہ انہوں نے تعلیم پھر چھوڑ دی. والد صاحب کی وفات کے بعد وہ ظاہر ہے کو سارے کام کھیتی باڑی کے کرنے، زندگی پھر گزارنی ہے. تو ہم تو چھوٹے تھے، میرے سے بڑی 2 بہنیں تھیں، میں سب سے چھوٹا تھا. تو پھر انہوں نے اپنا چھوڑ دیا پڑھائی، تو والد صاحب فوت ہو گئے. تو والد صاحب کی وفات جو زندگی تھی، میری والدہ نے بتایا تو بڑے دعا کو نیک انسان تھے، کوئی لڑائی جھگڑے میں نہیں جانا. برادری تھوڑی سی بہت مخالف تھی، مخالف کی وجہ یہ تھی ہماری کہ چک لوٹ میں بھی ہندوستان میں ہماری سب سے زیادہ زمین تھی وہاں پہ. تو ادھر مائگریٹ ہو آ گیا، تب بھی ہمارے کوئی 21-22 ایکڑ ہمیں الاٹ ہوئے. زمین بہت ناقص تھی لیکن زیادہ تھی ہمارے پاس. لیکن ہماری برادری کے جو لوگ تھے ان کے پاس 7-7 ایکڑ اتنی زمین تھی ان کے پاس، ساروں کے پاس ہی. تو ہماری زیادہ زمین تھی. اور لیکن یہ آپ نے پوچھا ہے کہ اس وکیل نے جب اس کے ساتھ دھوکا ہوا لالیوں نے کیا تو اس نے احتجاج نہیں کیا، تو اس حوالے سے مجھے پتہ نہیں ہے، یہ تو بڑی دیر کی بات ہے. یہ 1920-22 کا واقعہ جو میرے پاس ہماری زمین کے کاغذات ہیں وہاں پر وہ ساری تھوڑی سی تفصیل ہے. تو اس انشورنس کمپنی سے اس نے پیسے لے کے اپنا کنواں وغیرہ لگوایا، تو اپنی زمین وہی اس نے وہ رہن رکھ دی اس انشورنس کمپنی کے ساتھ. اب بھی زمین جو ہماری کاغذوں میں ہے تو وہاں پر رہن لکھا ہوا ہے، زمین رہن، مطلب کہ فلاں کمپنی. لاہور میں تھی کوئی کمپنی اس وقت، انگریزوں کے زمانہ تھا. تو اب بھی وہ ہندوستان پاکستان 2 ملک بن گئے، انگریز چلے گئے، وکیل بھی چلا گیا، ہم ادھر سے مہاجر ہو کے آ گئے، ہمارے الاٹ ہو گئی. اس زمین کے کاغذوں کے ساتھ ابھی بھی وہ رہن لکھا ہوا ہے. اب مسئلہ ہمارے لیے وہ 6 مربع زمین کے ہیں، وہ ہمارے لیے یہ ہے، ہمارے لیے صرف میرے لیے نہیں، مثلا ہمارے بھائیوں کے لیے، باقی جتنے بھی وہ مہاجر ہیں ہمارے، وہ سب کی وہ زمین وہی اسی کی وکیل کی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی فروخت کرنا چاہے زمین، تو وہاں پر جب جس کو فروخت کرتے ہیں، جب کاغذ دکھاتے ہیں تو وہ میں اپنے والد صاحب کے متعلق بتا رہا تھا کہ وہ مذہبی لوگ انسان تھا. تو صحیح طریقے سے جیسے کہتے ہیں نا دین کو دنیا پہ مقدم کرنا، شاید ہم بچے ہیں 3 ہم 3 بھائی ہیں، 2 بھائی میرے فوت ہو گئے ہیں، میں چھوٹا ہوں سب سے، 2 بہنیں ہیں. شاید ہم بھی اتنا دین کو دنیا پر مقدم نہیں زندگی میں رکھ سکے جتنا ہمارا والد صاحب تھا. تو باہر وہ دعا کرتا تھا بہت زیادہ. تو اس کے پاس کافی زمین تھی تو وہ اکیلا تھا، وہ زیادہ کاشتکاری نہیں کر سکتا تھا. تو اس نے مزیروں کو دے دی، مطلب زمین نہ 10-12 ایکڑ زمین مزیروں کو 5-7 ایکڑ اپنے پاس رکھ لی جو وہ خود کاشت کر سکتے تھے. تو اکثر وہ جو پانی ہوتا تھا لگاتے تھے مزیرے، تو وہ ادھر ہماری جو حویلی تھی وہیں پہ ان کے گھر تھے سارے، ساتھ ایک اور حویلی تھی وہاں پہ گھر تھے. تو وہ وہیں پہ کاشتکاری ہماری زمینوں پہ کیا کرتے تھے. تو وہ جب رات کو پانی لگاتے تھے تو وہ اکثر میری والد صاحب صبح کے وقت نا رونے کی آوازیں سنا کرتے تھے کہ کھیتوں سے آ رہی ہیں آوازیں رونے کی. تو اکثر وہ سنا کرتے تھے. تو انہوں نے اپنی بیویوں کو، یعنی وہ تو مرد تھے کاشتکاری کرتے، انہوں نے اپنی بیویوں کو بتایا کہ اکثر جب ہم پانی لگاتے ہیں صبح کے ٹائم ہم شیر میں ان کو روتے سنتے ہیں. تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے. تو پھر وہ ان کی جو بیویاں تھیں وہ میری والدہ صاحبہ سے پوچھا کرتی تھی کہ کیا آپ کے گھروں میں کوئی لڑائی تفرقہ ہے میاں بیوی میں کہ چودھری شیر محمد صاحب باہر روتے ہیں کھیتوں میں، ہمارے جو خامد بتاتے ہیں. تو میری والدہ نے پھر ان کو جواب دیا، باہر پوچھا، میں نے ان کا کہا کہ میرا خامد جو ہے خدا پرست ہے، وہ اکثر صبح کی نماز تہجد باہر جا کے پڑھتا ہے اکیلے، وہ گھر میں بھی نہیں پڑھتا، وہ اکیلے پڑھتا تنہائی میں جا کے. تو بال ہمارے گھر میں کوئی لڑائی نہیں، ہمارے بڑی خوش ہیں ہم، بڑی پرامن. میری والدہ صاحب نے یہ بھی مجھے بتایا کافی دفعہ بھی، اگر تیرا والد صاحب زندہ رہتا تو اسے تجھے جامعہ بھیجنا تھا، تجھے پڑھانا تھا اور تجھے جامعہ بھیجنا تھا، کیونکہ شوق تھا اس کو بہت دین کا. تو پتہ نہیں یہ کیا قسمت تھی میری کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو فوت ہونے سے پہلے مجھے اللہ کے حوالے کر کے گئے، اللہ نے قبول کیا مجھے. اور ان سب باتوں کا پتہ مجھے دارالحمد میں میرا جو مبارک سجدے میں میرے ساتھ جو واقعہ ہوا، اس کے بعد یہ سب خبریں خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے پتہ لگا کہ کیا ہوا، کیسے کیسے میں نے زندگی گزاری. اللہ نے ایسے میری پیدائش سے لے کر دارالحمد تک، مبارک سجدے تک میری
پوری زندگی ایسے جیسے میرے آگے اللہ نے مجھے فلم چلا کر دکھا دی کہ کہاں کہاں تو پھرا ہے. اس وقت اللہ نے مجھے کہا کہ اب تیری وہ عمر ہے جس مقصد کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا ہے وہ میں تیرے ذمہ لگاتا ہوں. تو والد صاحب کی خواہش تھی جامعہ بھیجنے کی، اللہ تعالیٰ نے والد صاحب کی خواہش کسی اور رنگ میں پوری فرمائی، چونکہ ان کی نیت نیک تھی اور سچے تھے اور چاہتے تھے کہ احمدیت کی خدمت بھی میرے بچوں میں سے بھی کوئی میرا بچہ کرے. تو الحمدللہ رب العالمین، اگرچہ جماعتی احمدیہ کے لوگ تو میرے بہت مخالف ہیں اور بد زبانی کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدمت دین کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا. پھر میرے والد صاحب کی خواہش تھی اور ایک اور رنگ میں اللہ نے وہ ان کی دعا قبول کی اور میرے وجود میں وہ پوری فرما رہا ہے دین کی خدمت جو ہے. میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میری 1961 میں میری والدہ صاحبہ مجھے گورنمنٹ پرائمری اسکول ڈاور میں اس نے جا کے داخل کرا دیا. تو میں یتیم بھی تھا، چھوٹا تھا سب سے، تو میرے بہن بھائی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے. ظاہر ہے کہ پیار محبت جو ہوتی ہے چھوٹے بچے سے، تو اس کی وہ پیار محبت زیادہ جب ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا کھلرا بچہ ہو جاتا ہے، بات نہیں مانتا. تو یہ پیار ان کا بہت تھا میرے ساتھ. لیکن جب میں نے اسکول جوائن کیا، میری والدہ داخل کرا کے آ گئی، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں چھوٹا تھا، 6-7 سال کا. ہمارے ساتھ ہی ایک فیملی تھی، تو ان کا ایک بچہ تھا، وہ بھی 6-7 سال کا تھا، اس کا نام تھا طالب حسین. وہ ہم دونوں چھوٹے کھیلا کرتے تھے بہت. تو بچوں کو آپ سب جانتے ہیں کہ کھیل بڑی پیاری ہوتی ہے، تو پڑھائی سے تو بھاگتے ہیں سارے بچے. تو میں بھی بچہ تھا، میں بھی چاہتا تھا کہ ہم کھیلیں. تو والدہ صاحبہ نے داخل کرا دیا. 1961 کی بات ہے. تو ایک دو دفعہ میں نے کچھ اپنا طریقے سے چاہا کہ میں نے نہیں جانا اسکول. تو اس سے میں بتا دیتا ہوں سامعین سب کو کہ میرے دونوں بڑی بھائی سے جو چھوٹا بھائی تھا نا عبدالستار، اب دونوں فوت ہو چکے ہیں. اس نے بہت زیادہ مجھے ڈانٹا اور سختی کی میرے ساتھ. یعنی اس نے سختی کی کہ جب زندگی میں کبھی ہوتے نہیں بھائی کے ساتھ، اتنا مجھ سے پیار کرتے تھے. اس وقت میں نے سوچا کہ اتنا بھائی میرا مجھ سے ناراض ہو گیا. ان دونوں بھائیوں کا یہ میرے پر تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں والد صاحب فوت ہو گئے، ہمیں مجبوراً پڑھائی چھوڑنی پڑی، ہم کام کر رہے ہیں کھیتی، ہم زندگی نہیں چلانی ہے، لیکن غفار تو چھوٹا ہے، تو نے پڑھنا ہے، تو نے غیر حاضری نہیں کر رہی. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں. جی محترم جمبا صاحب، میں یہاں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا آپ کے بعد میں جو آپ کے ساتھ یہ ماموریت وغیرہ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مامور بنایا اپنا، اور یہ سارا سلسلہ ہوا، تو کیا آپ اس سارے جو پروسیس میں سے آپ گزرے، اس روحانی اس میں سے آپ گزر رہے ہیں، بلکہ تو اس کا آپ کی جو پچھلی زندگی میں جو واقعات تھے، آپ کبھی ان دونوں چیزوں کے درمیان کوئی ربط محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیلیبریٹلی آپ کو ان راہوں سے گزارا کہ وہ آپ کو کسی خاص کام کے لیے تیار کر رہا تھا؟ کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے؟ اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ایک خاموش کمٹمنٹ ہوگی بھائیوں کے ساتھ. یعنی خاموش معاہدہ سا ہو گیا، بھی تو نہیں پڑھنا ہے، تو پڑھائی اور کتابیں اور جتنی کام ہے کاشتکاری میں جو ہوتی ہے، ذمہ دار لوگ جانتے ہیں کہ اتنا کام ہوتا ہے. وہ اس کے بچے، ان کی بیویاں، ان کے مرد ساری کام کرتے ہیں، تب بھی وہ کام نہیں ختم ہوتا ذمہ دارہ کا. نا ذمہ دارہ کا کام ہی ایسا ہے. اور خاص کر چھوٹے ذمہ دار جو ہوتے ہیں، 10-15-20 ایکڑ کے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے کام نہیں ختم ہوتے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو بھی ہو، بہر ہم جانے، ہمارا کام جانے، آپ نے صرف پڑھائی کی طرف توجہ دینی ہے. اور انہوں نے مجھے فری ہینڈ دے دیا، اور میں زندگی میں سارے کام کیے ہیں ذمہ دارہ کے. ذمہ دارہ کا ہمارا پیشہ ہے کاشتکاری. ظاہر ہے کہ میں اس خاندان میں پیدا ہوا، ہر چیز میں نے کی ہے، لیکن اپنے شوق سے کیا ہے. بھائیوں نے مجھے مجبور نہیں کیا کہ یہ کام کرو، کیونکہ ذمہ دارہ میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، سختیاں ہوتی ہیں، گندم کاٹنی، بونی، پانی لگانے، چارہ کاٹنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن شوق سے سارے کام کیے ہیں. لیکن بھائیوں نے کبھی زندگی میں مجھے مجبور نہیں کیا کہ ہم بہت زیادہ کام ہے تو آپ آئیں. لیکن نہیں، یہ ان کا احسان ہے مجھ پر کہ انہوں نے میری رہنمائی کی اور مجھے تعلیم کی طرف لگا دیا، اور سختی کے ساتھ کہا کہ آپ آزاد ہیں، آپ صرف پڑھیں اور کام ہم کریں گے. تو اجالا مغل صاحبہ، میں نے آپ کا سوال سن لیا ہے. یہ جو میں اپنی میرا آج کا انٹرویو ہے حیات
آپ نے لکھا ہوا ہے میری حالات زندگی، یہ جو میں سنا رہا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ جب میں آخر تک پہنچوں گا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ سارا یہ سلسلہ ایک بڑا منصوبہ تھا، ایک تدبیر تھی خدا کی. یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ جب میں مبارک سجدے سے اٹھا تو یہ حیرت انگیز واقعہ تھا میرے ساتھ جو ہوا. تو میں بہت پریشان ہو گیا، بہت زیادہ سٹریس میں آ گیا، یہ کیا میرے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ میں تو اس لائن کوچے کا بندہ نہیں تھا. تو ایک ہفتہ میں ہی، 10 دسمبر 1983 کی بات ہے، اس ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دی. اور میں نے یہ لفظ کہے ہیں آپ لوگوں کو، پھر دوبارہ دہراتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے جیسے پیدائش سے لے کر 10 دسمبر کا جو سجدہ تھا میں گیا تھا وہاں تک کہ جتنی فلم تھی میری زندگی کی میرے آگے دکھا دی مجھے. یعنی ایک طریقہ، مطلب لوگ کہیں گے کہ کیسے دکھا دی، اب میں جانتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے کس طرح انہوں نے مجھے ہر چیز. تو میں مختصر کرتا ہوں. تو میں 1961 میں پھر پہلی کلاس میں داخل ہوا. تو پرائمری پھر میں نے ڈاور سے پاس کی، اور 65 کے اینڈ پہ پھر میں وہاں سے ہم فارغ ہو گئے، 66 شروع ہو گیا تھا. تو بڑی اچھی میری پڑھائی رہی کیونکہ مجھے ٹائم تھا، میں دلچسپی پڑھتا تھا. لیکن ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ میں چونکہ ایک ڈیرے پہ پیدا ہوا، ایک دیہات میں زندگی گزری. دیہات میں کوئی وہاں پر کوئی اس قسم کے کھیل ہوتے ہیں، کبڈی کھیلنا، گلی ڈنڈا کھیلنا، والی بال بھی ہم کھیلا کرتے تھے باہر. وہ اس وقت ڈاور میں تھے کھیلتے. ہم ایم ڈی یو کا محلہ ہی الگ ہے، باقی سارے غیر احمدی الگ ہوتے تھے. وہ کھیلتے تھے تو ہم ایم ڈی یو نے بھی وہ والی بال لگا کے اپنا کھیلنا شروع کر دیا. تو گلی ڈنڈا عام دیہاتوں میں کھیلا جاتا ہے، میں بھی کھیلا کرتا تھا. علاوہ اس کی میں بتا دیتا ہوں کہ ادھر شہروں میں سوئمنگ پول ہوتے ہیں، یہ دیہاتوں میں سوئمنگ پول نہیں ہوتے. دیہاتوں میں مطلب کچے مکان ہوتے ہیں، مٹی کھودتے ہیں، وہ کھودتے کھودتے تالاب بن جاتے ہیں باہر. تو وہ بارشیں جب ہوتی ہیں نا وہ تالاب بھر جاتے ہیں بڑے. تو تالابوں کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، فریش پانی ہوتا ہے. تو دیہات میں ذمہ دار ٹائپ کی ڈنگر ڈھور رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پانی کے لیے ان کو فائدہ ہوتا ہے، وہ پیتے ہیں، ان کے ڈنگر پیتے ہیں. تو جب بارشیں ہوتی تھی تو ڈاور میں بھی اس کا نام تھا نصیر احمد ظفر. وہ ربا میں رہا ہے، ربا میں اسے پڑھا تھا، لیکن میرے سے 1.5-2 سال بڑا تھا. لیکن پڑھائی میں 1 سال مجھ سے جونیئر تھا. تو میری زندگی پر ڈاور میں دوستی اس سے ملتی تھی مزاج میرا. ہم دونوں، وہ بھی کبڈی اچھا کھیلتا تھا تو میں بھی کبڈی کھیلتا تھا، کافی کبڈی کھیلتے تھے. اور ہمارے ساتھ غیر احمدیوں کا حسد بڑا تھا اور مخالفت بڑی تھی. تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ احمدی ایک طرف، غیر احمدی ایک طرف، کبڈی ہو گئی شروع. تو باہر وہ اچھا کھلاڑی تھا، وہ بھی اچھا تھا. تو میں بھی اچھی کبڈی کھیلتا تھا. تو یہ ہمارے دیہاتوں کے کھیل تھے، میں خوب کھیلا کرتا تھا. تو اس کے بعد پرائمری کے بعد 1966 میں مڈل اسکول احمد نگر میں داخل ہو گیا جا کے. تو خود ہی جا کے سرٹیفکیٹ لیا، ہوتا ہے سرٹیفکیٹ پرائمری پاس کا، دیا. میں خود ہی جا کے داخل ہو گیا. وہاں پہ اور بھی ڈاور کے ہمارے لڑکے تھے، ایم ڈی بھی تھے، غیر ایم ڈی بھی تھے. وہ احمد نگر مڈل اسکول تھا، وہاں پہ داخل ہو گئے. تو 1966 کی بات ہے. پھر 3 سال میں یہاں پر پڑھا، اور الحمدللہ کافی اچھا میں پڑھنے میں تھا. تو میں بتا دیتا ہوں ضمنی سے، پہلے ہی میں نے تقریروں یا خطبات میں بات بتائی ہوئی ہے، دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نصیر احمد قمر صاحب بھی میرا کلاس فیلو ہے وہاں پہ 1966 میں. تو میں تو ڈاور سے جایا کرتا تھا، یہ احمد نگر کے لوگ تھے. یہ اس کا بعد میں مجھے پتہ لگا ہے کہ اس کا والد بھی کوئی معلم یا مربی تھا. تو بہرحال یہ میرا کلاس فیلو ہے. تو اس کا ایک خوبی تھی، میں وہ بتا دیتا ہوں کہ اس کو جب آتا تھا نا اسکول میں، اس کے بڑے کپڑے صاف ستھرے ہوتے تھے، مطلب کہ نیٹ. مطلب کہ وہ اکثر استاد ہمارے سارے، ہم تو دیہاتوں میں آتے، ہمارے ایسے لباس تھے، لیکن اس کا بڑا صاف ستھرا لباس ہوتا تھا. تو آج بھی مجھے یاد ہے اس کا. تو میں 3 سال وہاں پہ پڑھا، اور خاص کر انگلش میں میری بڑی توجہ میں نے دی، اور بڑی انگلش شوق سے پڑھی. اور اکثر ہمارے دیہاتوں کے لڑکے انگلش کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں، وہ پڑھتے نہیں کیونکہ انگلش آتی نہیں تو وہ چھوڑ جاتے ہیں. باقی مضمونوں میں اچھے بھی ہوں تب بھی وہ انگلش میں نہیں چلتے، وہ چھوڑ جاتے ہیں. تو بچپن سے ہی میں 6ٹھی کلاس سے میری انگلش شروع ہوئی تھی، تو میں نے بڑا اس کی طرف توجہ دی. تو بڑا اچھا تھا انگلش میں. تو وہاں پہ ہمارا انگلش کا ٹیچر تھا منظور احمد ڈھلو. تو بعد میں وہ ہیڈ ماسٹر بھی بنا. تو باہر وہ اچھا تھا، میرے ساتھ بڑی پیار محبت کیا کرتا تھا. میں اکثر مثال دیا کرتا تھا، میرا بھی دیکھو عبدالغفار ہے، ڈاور سے آتا ہے، تو یہ پڑھائی میں بہت اچھا ہے، اور کھیل میں بھی بہت اچھا ہے، جمناسٹک میں بڑی اچھی کیا کرتا تھا. تو کئی دفعہ انہوں نے مجھے انعام بھی دیا اسکول میں.
تو میں اپنا وہاں پر 1969 کے شروع میں پھر ہمارے ایگزام ہوئے، بورڈ کے ایگزام ہوئے، تو ہم نے ربا جا کے تعلیم الاسلام جو ہائی اسکول ہے وہاں پر ایگزام دیے. تو وہاں پہ بہرحال میری اچھی پوزیشن تھی، دوسری پوزیشن تھی میری اسکول میں. پہلی پوزیشن ایک محمد نواز تھا، سپرا بل سپرا کا تھا، وہ اس کے نمبر 10 زیادہ تھے مجھ سے. پھر 1969 میں تعلیم الاسلام ہائی اسکول ربا میں آ گیا. وہاں پر 9A نہم اے میں داخل ہوا تھا. تو وہاں پر ہمارے انچارج تھے، کلاس انچارج ماسٹر مبارک احمد. تو وہ انگلش میں پڑھایا کرتے تھے، کلاس انچارج بھی تھے. تو باقی سائنس تھا، سائنس گروپ تھا، میں سائنس میں نے بھی رکھی. تو پھر جب ہمارا ہوا کلاس امتحان ہو گیا سارا، ساری 9th کلاسوں کا، تو پھر 10ویں میں ہم چلے گئے سارے، دہم اے میں چلے گئے. تو اس وقت ماسٹر حبیب الرحمان صاحب ڈاکٹر عبدالسلام کے وہ غالباً ماموں ہیں، وہ ہیڈ ماسٹر ہوا کرتے تھے. تو اس نے دیکھا کہ یہ سارے لائق لڑکے سارے دہم اے میں اکٹھے ہوئے ہیں سارے، کہ ان کو مختلف گروپوں میں بھیجو، سب کو ایک کلاس میں اکٹھے ہیں، باقی گروپوں میں لڑکے جو ہیں اتنے اچھے نہیں، باقی ان کو تقسیم کر دو. تو 3-4 لڑکے ہم دہم اے میں سے ہمیں دہم ڈی میں بھیج دیا گیا. میں تھا اور محمد صادق تھا، ایک شاہد باجوہ تھے، یہ 3 تھے. ایک ماسٹر بشیر تھا، انچارج تھا ہمارا، کلاس انچارج. تو ان کا ایک بھائی تھا محمد رفیق چھوٹا، تو وہ بھی ہمارا کلاس فیلو. تو ہم چاروں بال اچھے لڑکے تھے. تو ہم پھر ہم ڈی میں گئے، سال وہاں پر پڑھے. تو وہاں پر میں بتا دیتا ہوں کہ یہ سارے لوگ میرے کلاس فیلو ہیں. میں ان سب سے کہتا ہوں، بڑی ادب سے کہتا ہوں کہ دیکھو، دعویٰ کرنا کوئی جرم نہیں ہوتا، دعویٰ جھوٹا کرنا جرم ہوتا ہے. آپ لوگ میرے ساتھ اتنی بدزبانی، پوری جماعت میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اگر تو میرا دعویٰ غلط ثابت کر دو مجھے، تو میں معافی مانگوں گا سب سے کہ یار میں نے غلط کام کیا، ہو گیا، مجھے معاف کر دو. تو یہ اگر ثابت ہو جائے کہ میں سچا ہوں اپنے دعوے میں، تو یار خدا تعالیٰ نے کسی نامزد خلیفے کو، کسی جماعت کے ہیڈ کو یہ حق نہیں دیا کہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو بند کرتا پھر. اس کے نعمتوں کا سلسلہ جاری ہے. مرزا غلام احمد تو آئی اس لیے تھے کہ جو ختم نبوت کی قوم بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے، وہی الہام بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کو آ کے اس نے بتایا یہ سلسلے جاری ہیں. تو میں جماعت احمدیہ کے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ پڑھے لکھے لوگوں کی تم جماعت ہو، اتنی عقل نہیں تمہیں. ایک بندہ تمہیں کہتا ہے، کوئی دعویٰ کیا اس نے بھی میں وہ موز ذکی غلام ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے چھ ہوشیارپور میں مامجی مریم کو خبر دی تھی. یار وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ بات کرو، بیٹھو، میرے پاس کی لاؤ، میں آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں. ہم بیٹھیں گے، انڈور بات کریں گے، دلائل سے بات کریں گے. ہمارے پاس قرآن کریم ہے، ہمارے پاس مرزا غلام صاحب کا الہامی کلام ہے، مرزا غلام صاحب کی سب کتابیں رکھ لیں گے. ہم بات کریں گے. لڑنے کی، بدزبانی کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ اگر بیت میری غلط ثابت ہو جائے وہاں پہ، تو میں آگے ہاتھ جوڑ دوں گا آپ سب کے آگے کہ جی میری تو غلطی ہو گئی، میرے پتہ نہیں تھا، مجھے مذہبی علم نہیں تھا، میرے نفس نے مجھے گمراہ کر دیا. اور اگر یہ ثابت ہو جائے وہاں پہ، جب بات کریں دلائل سے کہ میں حق پر ہوں، سچا ہوں، بشیر الدین محمود دعویٰ مسلم مودی ان کا جھوٹا تھا، وہ پیدا ہی نہیں ہوا مرزا غلام صاحب کے گھر میں، تو اس میں ناراضگی کی والی کیا بات ہے یار؟ اللہ تعالیٰ نے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے منیر جاوید صاحب بھی یہ میری بات سنیں، اور بھی لوگ میرے بہت سارے کلاس فیلو زندہ ہوں گے، اللہ سب کو زندگیاں دے جو سنیں. آپ لوگ جو دوسرے جو میرے کلاس فیلو نہیں ان سے پوچھیں کہ جمبا صاحب نے یہ باتیں بتائی ہیں، کیا اس میں کوئی غلط بات بتائی ہے؟ اور الحمدللہ ایک آئیڈیل اسٹوڈنٹ تھا میں تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں بھی. اور اس کے بعد پھر ایک اور واقعہ بتا دیتا ہوں کہ میرا اتنا مذہبی کا علم نہیں تھا، زیادہ شوق نہیں تھا. دینیات کا میں سبجیکٹ پڑھا کرتا تھا کیونکہ لازمی ایک سبجیکٹ تھا، اور اس میں زیادہ سائنس کے مضمون کی طرف زیادہ محنت کرتا تھا، تو اس میں زیادہ آگے بھی تھا. تو دینیات میں اتنے اچھے نمبر میرے ہوتے تھے، بہت اچھے ہوتے تھے، لیکن جس طرح میں سائنس کے مضمونوں میں زیادہ نمبر تو ایسے اسلامیات میں نہیں ہوتے تھے. اسلامیت پڑھنے کا یہ مجھے فائدہ ہو گیا بچپن ہی، یعنی دوسری تیسری سے یہ فائدہ ہو گیا تھا کہ آسم کے وہاں پہ حالات زندگی میں نے پڑھے، دوسری تیسری کلاس سے شروع ہو گیا تھا. تو سینسیٹیو بڑا ہوں میں بچپن سے پیدائشی، تو اتنا اثر ہوا مجھ پر، تو میں نے بھی ایسے ایسا دل میں تہیہ کر لیا کہ میں نے بھی یہ بڑا. ہم مسلمان تھے، ہم جی مسلمان تھے، پتہ تھا بھی آسم نبی ہیں ہمارے، اسلام دین ہے ہمارا، اتنا تو ہر بچے کو ہوتا ہے جو مسلمانوں کا پیدا ہوتا ہے. تو اتنا زیادہ میں متاثر ہوا ان واقعات سے، آسم جو کے واقع جو دینیات میں تھے. تو اپنے دل میں کسی سے بات نہیں کی،
اپنے دل میں عہد کیا کہ یہ ہمیں بھی چاہیے کہ فالو کریں. آسم کی زندگی جیسی ہے، بڑی پیاری زندگی ہے. اور میں اپنی اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا. جس حد تک میں انسان تھا، باقی وہ نبی پاک تو ایک اس کا نمونہ نہیں دنیا میں ہو سکتا. وہ ایسا انسان، عظیم المثال انسان تھا. لیکن میں یہ یقین مجھے دل میں ہے کہ جو سچے دل سے ان کو فالو کرنے کی کوشش کرے نا، سچے دل سے محنت کرے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. وہ کسی نہ کسی حد تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کی طرح وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے دنیا میں. اس سے جیسا تو بن کوئی سکتا ہی نہیں ہے نا دنیا میں، لیکن اس کے نمونے میں سے کچھ حصہ لے لیتا ہے. تو میں نے بھی لیا الحمدللہ. یہ آسان ہے اللہ کا مجھ پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو میں کھڑا ہو گیا تو مجھ سے چھوٹتے ہی انہوں نے یہ سوال کیا، بتائیں توحید کیا ہے. میں آپ باتیں سچ بتا رہا ہوں. مجھے تو اتنا پتہ نہیں تھا، مذہب تو میں جانتا نہیں. نہ میں کسی ربا میں کسی عالم فاضل خاندان میں پیدا ہوا، ڈافر میں ایک وکیل والا میں پیدا ہوا ایک بندہ ہے جس کا نہ کوئی مطالعہ نہ کوئی تعلیم و تربیت وہاں پہ کچھ بھی نہیں وہ جانتا. تو ویسے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے دینیات کا سبق پڑھتا ہے، لیکن اتنا زیادہ مطلب کہ اتنا علم نہیں تھا مذہب کا. مجھ سے انہوں نے پوچھا بھی توحید بتائیں کیا ہوتی ہے. تو میں خاموش رہا، سر نیچے کر لیا. تو وہ سمجھتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ بڑا اچھا لائق بچہ ہے ہمارا اسکول کا، ان کو بھی علم تھا. لیکن مجھے صرف شرمندہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ پوچھا توحید کیا ہے. تو مجھے تو پتہ نہیں تھا. تو میں سر نیچے کر کے کھڑا رہا. تو انہوں نے کہا بیٹھتے ہیں. تو یہ اکثر میں نے کہیں مضمونوں میں شاید یہ بات لکھی ہے یا کسی خطبے میں بتایا ہوگا، کیونکہ یہ سچی باتیں ہیں. ان سچی باتوں کو بتانے میں کیا حرج ہے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بچہ بھی جس کو توحید کا نہیں پتا تھا 1970 میں، اللہ تعالیٰ اس پر ورچوئس گاڈ کا اعلیٰ انتہائی ہماگین نظریہ نازل کرتا ہے. یہ اس کی یہ کیفیت ہے ایک بندے کی. اس کا بچپن میں اسٹوڈنٹ علمی دور میں یعنی اس کو توحید کا نہیں پتا، لیکن جب بڑا ہوتا ہے، جب اللہ کے تعالیٰ سے اس کا ایک رابطہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ مکالمہ و مخاطبہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس پر پہلا مکالمہ مخاطبے میں اعلان یہ ہوتا ہے کہ ورچوئس گاڈ. اور یہ سارا سب تو بڑا ہے توحید کا ہی یہ نظریہ ہے. تو انشاءاللہ جب میرے موقع ملے گا اس کے متعلق میں بتاؤں. تو وہاں پر میں بتا دیتا ہوں جلدی. پھر وہاں پہ میرا 1971 کے شروع میں ہمارا 71 کے شروع میں ہمارا ایگزام ہوا. تو وہاں پر میں رزلٹ بھی بتا دیتا ہوں تحدیث نعمت کے طور پر. 3 لڑکے تھے ہمارے. منیر احمد تھے، اس کا نام تھا، وہ فرسٹ تھا. وہ 700 اوپر نمبر تھے اس کے، پتہ نہیں 20-28. اس کے بعد 708 نمبر تھے محمد صادق تھا، وہ میری کلاس میرے گروپ کا تھا. تو تیسرے نمبر پر میرے نمبر تھے، 699 تھے میرے. تو پھر پاس ہو گئے. پھر اچھے نمبر میں پھر کالج میں نے داخلہ بھی لیا، باقی لوگوں میں لیا. لیکن 1 سال کالج میں پڑھا، اس کے بعد پھر میرے ایسے حالات تھے میں ریگولر نہیں پڑھ سکتا تھا. تو پھر میں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر میں نے ایف اے کیا اور پرائیویٹ کیا میں نے. پھر میں نے سائنس چھوڑ دی، کیونکہ سائنس ریگولر ہی بندہ پڑھ سکتا ہے، پرائیویٹ تو نہیں پڑھ سکتا. تو یہ میری مجبوری تھی. میں نے پرائیویٹ سبجیکٹ رکھے، مثلا پولیٹیکل سائنس ہے، اسلامیات ہے، وہ جو بھی تھے اس کو ایف اے کے. اردو ہے، انگلش ہے، 200 کی انگلش ہوتی تھی، 200 اردو. تو اچھے نمبر تھے میرے ایف اے میں بھی. پرائیویٹ میں نے امتحان دیا تھا، 590 نمبر تھے میرے. 600 سے فرسٹ ڈویژن شروع ہوتی تھی. تو بہرحال 10 نمبر سے میں فرسٹ ڈویژن سے رہ گیا. اس کے بعد میں نے پرائیویٹ ہی بی اے کیا. اور بی اے کرنے کے بعد پھر سوچا بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس تو پیسہ نہیں. تو وہاں پہ میں گیا. تو یہ واقعہ میری کتاب غلامی مسیح الزمان میں بھی ہوگا، کیسے میں گیا وہاں پہ میں نے وہ سینمے میں جاب مجھے ملا نصیر احمد ظفر کی کوشش سے ہی. وہاں پہ میرے ساتھ کیا ہوا اس واقعے کو میں چھوڑتا ہوں، تفصیل میری کتاب میں موجود ہے. تو وہاں پر جب میں یونیورسٹی گیا تو وہاں پہ مجھے انہوں نے کہا کہ جناب آپ پنجاب سے آئے ہیں تو آپ کو پنجاب یونیورسٹی آپ جائیں. تو کراچی میں تو صوبہ سندھ کے لوگوں کو ہم دیتے ہیں، ایڈمیشن دیتے ہیں. تو وہاں پہ بھی میں مایوس ہو گیا. تو وہاں پر باہر پھر میں واپس آ گیا. 1981 میں مجھے پنجاب یونیورسٹی میں پھر ایڈمیشن میرا ہو گیا. پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں تھا میرا، پولیٹیکل سائنس میں نے داخلہ لیا. تو پھر 3 سال میں 1983 میں ہمارے ایگزام ہو کے فارغ ہو گیا میں وہاں سے. تو ایک چھوٹا سا میں اور واقعہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، کیونکہ میری لائف ہسٹری لوگ آپ سن رہے ہیں. ڈاور میں جب میں نے ایف اے میں پڑھ رہا تھا، وہاں پہ ہمارے 2 کمرے، ویسے تو ہمارے حویلی تو زمین پہ تھی، تو 2 مکان 7-8 مرلے زمین لے کے ہم نے اور ڈاور میں بنائے ہوئے تھے. 2 بھائی وہاں پہ رہتے تھے. میں تو کبھی کسی بھائی کے ساتھ، کبھی کسی بھائی کے ساتھ. میرا تو اپنا گھر والدہ کے ساتھ، ہم دونوں کے ساتھ تھے.
تو میں نے وہاں پر جو کمرہ بڑے بھائی کا تھا وہاں پہ میں پڑھتا تھا، وہیں پہ رہ کے میں نے پیپر دیے. تو وہاں پر کچھ لوگ ہمارے غیر احمدی بھی تھے، وہ وہاں پہ وہ غیر احمدیاں، لیکن رشتہ داریاں برادریاں ساریاں احمدی زیادہ تھے، 10-12. تو وہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا، کچھ لوگوں نے مجھ پر جادو کر دیا. ہم احمدی تو اس پہ یقین نہیں رکھتے جادو وغیرہ کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ جو غیر احمدی لوگ ہیں، یہ ڈاور وغیرہ سارے یہ لوگ بڑا یقین رکھتے ہیں اور کرتے بھی ہیں اس کو. تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں بہت خوبصورت تھا اور بہت انٹیلیجنٹ تھا، بہرحال ایک زمیندار کا بیٹا اور 20-22 ایکڑ زمین اور بڑا اچھا انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ، تو ایسا لڑکا پھر وہ برادری میں پھر بعض تعصب بڑا ہوتا ہے، شریکہ ہوتا ہے، وہ برداشت نہیں ہوتا بچہ، اور پھر یتیم بھی تھا. اور میں لوگوں کی نظروں میں کھٹکتا تھا. اپنی برادری کے جو لوگ تھے وہ مجھے مطلب میرے ساتھ میری پڑھائی، میری شرافت، یہ ان کے لیے مسئلہ تھا. ان کے لیے یہ کیوں شریف ہے، اتنا بڑے شوق سے پڑھتا ہے، کیوں کر رہا ہے، ہمارے بچے کیوں نہیں پڑھتے، ہمارے بچے جو کم کرتے ہیں جو کرتے ہیں یہ غفار صاحب کیوں نہیں کرتا. تو مجھ پر کچھ لوگوں نے پھر یہ مجھ پر بھی یہ کالا جادو یا جو بھی کہہ لیں اس کو نام دے لیں کیا مجھ پر. تو اس کا رزلٹ میں بتا دیتا ہوں. وہ ہمیں تو نہیں پتا اس بات کا کہ میں جہاں پر میرا چارپائی تھی، بڑے بھائی کا کمرہ تھا ایک، اس کے ساتھ میری چارپائی ہوتی تھی، تو وہیں پہ میں ایف اے کیا. تو وہاں پہ جو میری پیچھے دیوار تھی ہماری، کچے مکان تھے، تو اگر اس کی دوسری طرف بھی وہ غیر احمدی لوگ تھے، مطلب کہ برادری ہماری ہی تھی، وہ غیر احمدی تھے. تو دوسری طرف ایک طرف دائیں طرف بھی کوئی تھے، وہ بھی برادری ہماری تو نہیں تھی، لیکن وہ بھی لوگ تھے ادھر، واجر ٹائپ ہی تھے، وہ ادھر کاشتکاری کرتے تھے. تو جہاں پر میرا چارپائی پیچھے دیوار تھی، وہاں پر انہوں نے اس زمانے میں کوئی میرے پر جو کرتے ہیں یہ غیر احمدی جانتے ہوں گے مسلمان، وہ کیا پڑھ کے قرآن کی، وہ انہوں نے نا وہ ایک مٹی کا کوئی ایک برتن تھا، اس میں وہ ڈال کے، جب مجھے ایڈمیشن ملا کراچی سے واپس آ کے میں پنجاب یونیورسٹی داخل ہو گیا تھا، 2 دفعہ میں گیا ہوں اپنا ڈاور گیا ہوں. تو وہاں پر ایک ہمارا ہمسایہ تھا، ان کا لڑکا ایک تھا، لڑکے تو کئی تھے لیکن بڑا لڑکا ان کا آرمی میں تھا. تو ویسے تو غریب ٹائپ لوگ تھے، کاشتکاری کرتے تھے، ان کا بڑا اچھا سلسلہ چلا ہوا تھا، سپاہی تھا، ان پڑھ تھا، لیکن وہ بھی بیمار ہو گیا. اچھا بیمار ہو گیا، اتنی اس کا علاج کرایا، وہ آرمی میں تھا، آرمی کے بڑے زبردست ہاسپٹل ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، اس کی بڑی چیکنگ ہوئی اس وقت ہر جگہ پہ، پنڈی میں ہوئی، پشاور میں کچھ عرصہ رہا، وہاں پہ ہر ڈاکٹر آرمی نے اس کو چیک کیا، چیک کرنے کے بعد کہا کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں، آپ کو کوئی مرض نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے اندر بلیڈ چل رہے ہیں، سوئیاں کو باہر آئے ہیں، مجھ پر پانی ڈالو. اور میں نے خود دیکھا ہے اس کو. ایک دفعہ میں نے ڈاور کیا ہوا تھا، اس کی سین میں چارپائی تھی، اس کے ماں باپ اس پہ چارپائی پہ وہ ڈال رہے تھے، پانی ڈال رہے تھے. تو اس کے بعد وہ کوئی علاج نہیں، وہ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو بیماری کوئی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میرے اندر بلیڈ چل رہے ہیں اور سوئیاں چل رہی ہیں، تو پانی ڈالو مجھ پر نا. تو اس کے بعد وہ بچہ آدمی تھا، فوت ہو گیا. تو ڈاور میں اس کی تدفین ہوئی. اس کے بعد پھر یہ لوگ ڈاور سے وہ چلے گئے. سوال ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگا کہ عبدالغفار جمبا پر یہ شخص کی سب کچھ کیا تھا ان لوگوں نے. وہ اس طرح ہوا کہ جب ہم شفٹ ہو گئے 81 میں، میرے دوسرے بھائی تھے، ان کی فیملی میں روا آ گئی. ہمارا مکان تھا، والد صاحب اپنی زندگی میں ایک کنال زمین لے کر وہ اس پر 2 مکان بنا کے گئے تھے، بنا لیے تھے انہوں نے کہ میرے بچے ادھر پڑھیں گے. تو وہ فوت ہو گئے، ان کی زندگی وفا نہ کی، چلے گئے. تو وہ ان کمروں میں میں ہی پڑھا ہوں، میں مطلب کہ نام کلاس میں آتا جاتا رہا ڈاور سے ربا. پھر 10ویں میری والدہ صاحب میرے ساتھ آ گئی، وہ تو وہیں پہ رہتے تھے، وہیں پہ میں نے پڑھائی کی. تو بعض کو ڈاور چلے جاتا تھا، بعض کو ربا میں پڑھتا تھا. تو چونکہ آزادی تھی، مجھے کام تو میرا تھے نا، زمیندارہ تو میں کیا ہی نہیں. تو پھر اس طرح مطلب میں پڑھتا رہا ہوں. تو وہ پتہ اس طرح لگا ہمیں کہ ہم نے وہ 2 مکان 5, 7, 8 مرلے کی زمین ہم نے جب چلے گئے، وہ خالی تھے. تو ہماری برادری کا ایک میرا چچے میں وہ لگتا ہے رشتہ، مطلب سکا چچا نہیں، کیونکہ میرے والد کا کوئی بھائی نہیں تھا، وہ برادری میں چچا لگتا ہے. وہ نور محمد آج بھی زندہ ہے، نور محمد جمبا. تو ہم اس کو ضرورت تھی جگہ کی، اس نے کہا کہ مجھے بیچ دو، کیونکہ وہ غیر احمدی ہیں، وہ احمدی نہیں ہے. تو ہم نے وہ بیچ دیے. تو اس نے اپنے حساب سے وہ مکان بنانے تھے، اس نے وہ مکان ہمارے گرائے.
تو جب گرایا مکان، وہ جس کمرے میں رہا کرتا تھا، اس کی پچھلی جو دیوار تھی کچی، تو وہاں پہ جب وہ گرانے لگے تو وہاں پہ وہ برتن ان کو ملا. تو اس برتن میں ہڈیاں، کوئی مرغا ہوگا کوئی، اس کی پر وغیرہ، پھر بلیڈ اور پھر سوئیاں. تو یہ ساری چیزیں ملی. تو پھر اس نے بھیجا پیغام میرے بھائیوں کو بھی، اس طرح میں تمہارے وہ گرایا مکان بنانے لگا ہوں، دوسرا نیا مکان. تو وہ جو جہاں سلام رہا کرتا تھا، وہاں پہ میں وہ پچھلی دیوار میں یہ ہمارے برتن ملا ہے، وہاں پر یہ بلیڈ ہیں، سوئیاں ہیں، کچھ مرغے کو ہڈیاں ہیں، کوئی پر ہیں. تو پھر وہی ہو گیا کہ میری چارپائی ہوتی تھی وہاں پہ، میں وہاں پہ رہتا تھا زیادہ. میں نے وہیں پر پڑھائی کے ایف اے کیا. پھر ہو سکتا ہے شروع میں بی اے کے شروع میں بعض اوقات میں وہاں پہ چلا جاتا تھا، رہتا تھا. تو پھر وہ پتہ لگا کہ یہ سارا کام تو میرے پر کیا گیا تھا، مطلب کہ مجھے مارنے کے لیے. عجیب دیکھیں خدا کی قدرت. یقین کریں، میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں لوگوں کو، یہ بات نہیں اللہ تعالیٰ نے مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد بتائی مجھے کہ اے عبدالغفار، کہاں کہاں کن کن لوگوں نے تیرے ساتھ کیا کیا کیا. میں نے ہر شر سے تمہیں بچایا، اسی لیے بچایا تھا کہ تیرا مقصد پیدائش کچھ اور ہے. تو یہ باتیں اس وقت مجھے پتہ لگا کہ وہ اپنا یہ جو انہوں نے نور محمد وہ جو دکھایا ہمیں بھی، تمہارے جہاں پر بیڈ ہوتا تھا غفار کا، وہاں پہ اس کی دیوار کے بیچ میں یہ برتن تھا. یہ لوگ ہیں وہاں پہ، مطلب کہ کرتے رہتے ہیں لوگ. غیر احمدی لوگ تو بہت زیادہ اس قسم کا کام کرتے ہیں. ہمارے احمدیوں میں یہ اعتقاد نہیں ہے کہ جادو وغیرہ کرو، فلاں کرو. ہمارا یقین بھی نہیں ہے اتنا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہے کچھ سچائی. اور کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ کیا گیا، وہ سوئیاں، وہ بلیڈ، وہ ساری، اس لڑکا جو مرا، جو ہمارا ہمسایہ تھا، وہ فوج میں تھا، آرمی تھا، ساری باتیں اس زمانے میں وہ بندہ روتا تھا. لیکن پتہ نہیں وہ بدقسمت لوگوں نے کیوں نہیں کیا کہ ہم وہ چیز نکال دیں، ضائع کر دیں. لیکن باہر لوگ پتہ نہیں ان کو بھی عقل ان کی ماری گئی. باہر لوگ وہ جو میں نے خود سنا، اور سب لوگ گواہیاں دیتے تھے کہ یہ کہتا ہے، لطیف تھا اس کا نام، کہ یہ کہتا ہے کہ میرے اندر سوئیاں چل رہی ہیں، بلیڈ کوئی مار رہا ہے. تو اسی میں وہ مر گیا. تو باہر وہ پھر یہ سب چیزیں مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد پھر اللہ نے مجھ پر، جیسے میں نے کہا ہے نا کہ اللہ نے مجھے پیدائش سے لے کر مبارک سجدہ تک میں جانے تک میری فلم دکھا دی مجھے. تو اس میں یہ بھی مجھے بتا دیا کہ دیکھ تیرے ساتھ کیا کیا لوگوں نے کیا کیا. تو باہر اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب لوگوں کو، اس قسم کے ظالمانہ کاموں سے لوگوں کو بچائے. کیوں لوگوں کی زندگیوں برباد کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، ہلاک کرتے ہیں. ہر انسان کی اپنی زندگی ہے، انسان کو چاہیے اپنی نیکی کے راستے پر چلے. لیکن میں اپنی زندگی کے تجربے سے بتاتا ہوں لوگوں کو کہ نیکی کے راستے پر چلنا بھی لوگوں کے لیے محال ہوتا ہے. لوگ برداشت نہیں کرتے. کسی بندے کا ایک نیکی ہے، ایک نیک بچہ ہے، کوئی وہ نیکی پر چل رہا ہے، اچھا ہے پڑھنے میں، تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا برادری میں اس کے مخالف بھی ہو جاتے ہیں، بھی اس کو مارو، یہ کیوں پڑھ رہا ہے، ہمارے کیوں نہیں پڑھ رہے، ہمارے بچے نیک کیوں نہیں. تو یہ باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. دوسرا ہے کہ اچھی کبڈی میں کھیلتا تھا، اور وہاں پہ ڈاور میں بھی اکثر احمدیوں غیر احمدیوں کو میچ پڑ جاتے تھے. تو میں اور میرا کزن جو فوت ہو گیا، نصیر احمد ظفر، ایک طرف ہوتے تھے مین، دوسری طرف غیر احمدی ہوئے تھے لڑکے. تو کھیلتا تھا میں، اور اکثر ہم نے کبھی کسی سے، مطلب کہ ہم نے کبڈی میں بھی ہم نے کبھی ہارے نہیں بلکہ ہرایا ہے. ایک دو اور باتیں میں بتا دیتا ہوں. ایک بات خصوصی طور پر، جب میں احمد نگر میں پڑھتا تھا 7ویں جماعت میں سائیکل مجھے بھائیوں نے لے دیا. تو وہاں پہ ایک پیلوال سیدہ کا اس کو کہتے ہیں، ڈاور اور احمد نگر کے درمیان وہاں پہ سڑک، وہاں سے گزر کر کے جانا پڑتا تھا. سائیکل پہ جاتے تھے، سائیکل پہ آتے تھے. 6ٹھی کلاس میں پیدل ہی گیا ہوں. 7ویں پھر مجھے سائیکل لے دیا، اور سائیکل بھی کسی نے پھر چرا لیا. تو باہر لو 1 سال میں نے چلایا. تو وہاں پر میں بتاتا ہوں کبڈی کا کافی اچھا میں کھلاڑی تھا، مشہور تھا، مطلب کہ احمد نگر بھی لوگ جانتے تھے، ڈاور میں بھی. 2 لڑکے اس میں احمد نگر سے ہم جاتے تھے، 5-6 لڑکے تھے ہم ڈاور کے. 2-4 احمدی تھے، 2-4-5 غیر احمدی ہوتے تھے. تو وہاں پہ ایک لڑکا تھا مجھ سے 4-5 سال بڑا تھا، ظفر عباس اس کا نام تھا، سید ظفر عباس. مطلب اس میں لوگ گنڈے ٹائپ ہوتے ہیں، بڑے طاقتور. تو ایسے ہی روب ڈالنا، مطلب کہ مار کٹا کو. ذمہ دار تھے وہ سیداں، وہ پیلو والا سیداں تھا، وہ سید ہی تھے، ذمہ دار جاگیردار ٹائپ. تو انہیں مطلب کہ جسے کہنا دیا نا پنجابی، ات چکی ہوئی تھی. وہ بندے نے، وہ ظفر عباس نے ات چکی ہوئی تھی. تو وہ ایک دن وہ مینو نے کیئر لیا. میرے نا 2-3 لڑکے تھے، ایک تو مونا قوم تھی، ایک کھوکر تھا،
2 مونے تھے، تو وہ میرے کلاس فیلو تھے، تو انہوں نے مجھے گھیر لیا، ابھی ہم نے کبڈی کھیلنی ہے. ان کو مقصد تھا بھی اس غفار کو، چونکہ مشہور کافی ہے کبڈی میں، اس کو مارے. تو میں ریلوے لائن گزرتی ہے احمد نگر داخل ہونے سے پہلے، پیلوال سیدان اور احمد نگر کے درمیان ریلوے لائن. تو ریلوے لائن کراس کر کے نا پیلوال سیدان کی طرف ہو کے ہم نے ایک کھیت میں سارے آ گئے. میرے ساتھ ایک لڑکا کھڑا ہو گیا، وہ کھوکھروں کا تھا، اس کا نام تھا محمد یار. تو وہ سید ظفر عباس بڑا متکبر، اور اس کے ساتھ بھی ایک کھڑ گیا. اصل جو مقصد مجھے مارنے کا تھا. کبڈی کھیلی شروع ہو گئی ہم نے، وہ کچی زمین تھی وہاں پہ، 2-3 کبڈیاں میں نے ڈالی، 2-3 اس نے ڈالی. تو ایک کبڈی میں نے ڈالی نا جب، تو وہ اس نے مجھے پکڑنا چاہا، وہ سید ظفر عباس نے. چنگا وہ ہٹا کھٹا تھا، میں تو اس کے مقابلے میں دبلا پتلا سا تھا. تو بہرحال میں نے جو بھی طریقہ تھا کھیلنے کا، اس طریقے سے اس کو گرایا. یعنی وہ کچھ ایک ہوتا ہے ٹرک کھیلنے کا، اس کو شوٹ بولتے ہیں اکثر. تو وہ جب بھاگ رہا ہوتا ہے آدمی تو وہ کر سکتا ہے پکڑنے والے کو، تو میں وہ اس کو کر دیا. تو وہ ایسا منہ کے بل گرا آگے جا کے، تو میں اپنی طرف چلا گیا اس کو گرا کے. جب میں چلا گیا اس طرف، تو وہ جب اٹھا تو اٹھ کے وہ رونا شروع ہو گیا. اچھا، یہ میں سچی باتیں بتا رہا ہوں سارے. اس وقت اگر کوئی بندہ کو زندہ ہے اس زمانے جو اس کو یاد ہوگا. وہ رونا شروع ہو گیا، تو اسے کپڑے اٹھائے، روتا ہی چل پڑا، اس بیلو سعیدوں کی طرف چل پڑا. سارے لوگ دیکھنے لگ پے، ایک ہی ہو گیا. وہ بعد میں پتہ لگا کہ ایک گلے کے ساتھ یہ بائیں بازو، غالباً بائیں بازو تھا اس کا، اس کے ساتھ ایک ہڈی ہوتی ہے وہ ٹوٹ گئی تھی اس کی. تو اس کے بعد وہ کبڈی تسائی ختم ہو گئی. تو پھر مجھے ڈرانا شروع کر دیا سب لوگوں نے. وہ جنگلی لوگ تھے سارے غیر جیتے غفار کچھ جب باری سی مینو کہندا غفار دے نام سے مشہور ہوتا ہے، غفار صاحب یہ تے جاگیر سا اتنے تو ننگ نہ تین انہوں نے مارنا. اچھا، وہ بڑا مسئلہ بن گیا. میں ایک دوسرا رستہ تھا. پھر میں کوئی 8-10 دن اس دوسرے رستے سے پھر میں اسکول آیا. بعد میں شکوہ ہوا، شکایت پہنچی میرے اسکول احمد نگر میں. وہاں پر وہ ہیڈ ماسٹر تھا ڈلو صاحب. تو وہاں پر اس شکایت لگائی کہ ایسا کر کے توڑ دی اس نے ہڈی افارنے سے. تو اس نے باہر مجھے بلایا. میں نے کہا کہ سارے یہ لوگ میرے تنگ کرتے ہیں، میں احمدی ہوں، یہ غیر احمدی ہیں سارے، تو ڈراتے ہیں مجھے. تو مطلب کہ میں کہتے تھے ہم نے کھیلنی ہے تیری سے کبڈی، تو میں نے کہا چلو کھیل لو کبڈی. کھیلی ہے کبڈی تو گیم ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کو بھی چوٹ آ سکتی ہے. تو مجھے بھی، میں لوگوں کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ نہیں کہ مجھے کبھی چوٹ نہیں آئی تھی، مجھے بھی چوٹیں آئی ہیں، کافی چوٹیں آئی ہیں مجھے بھی، لیکن یہ ہوتی رہتا ہے. تو اس وقت منظور ڈھلو نے ان کو کہا کہ جناب یہ ٹھیک ہے، وہ اچھا طالب علم ہے ہمارا، کھیلے تم کھیلے اس سے، اگر کھیل میں اگر آپ کو چوٹ آ گئی ہے تو ہم اس کو ذمہ دار غفار نہیں ہے. تو بعد اس نے بھگا دیا. اس کے بعد پھر میں بتا دیتا ہوں، میں کراچی چلا گیا. کراچی کا واقعہ میں نے لکھا ہوا ہے وہاں پہ. اس کے بعد میں دارالحمد میں میرا ایڈمیشن میں گیا. میں 81 میں وہاں پہ 5th ایئر میں جوائن ہو گیا، وہاں پہ اسٹڈی شروع کر دی. تو میں چونکہ غریب تھا، غربت ساری زندگی، مسئلے مسائل، اور ایک عزم تھا میرے دل میں کہ میں نے پڑھنا ہے، اور ہماری غربت کم از کم دور ہے. غربت نے ہمارے ساتھ ہی چپٹی ہوئی ہے، کیوں ہے، چلو بھائی نہیں پڑھے تو مجھے پڑھنا چاہیے. تو میں نے اپنا شوق سے اور بڑی توجہ سے میں نے یہ اپنا کام کیا ہے. پڑھائی میں جس طرح میرے بھائیوں نے مجھے آزاد کیا، اسی طرح میں نے بھائیوں کو ہمیشہ پڑھائی کے معاملے میں خوش رکھا. خوش تھے میرے سے کہ ہاں بہت اچھا ہمارا بھائی ہے. کیونکہ جب اچھا بچہ ہو، پڑھ رہا ہو، تو ریزلٹس وغیرہ اچھے ہوں، تو اسکول سے بھی اچھی لوگ بتاتے ہیں، گھر میں جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں بھی آپ کا بچہ کیسا پڑھ رہا ہے. وہ خوش تھے میرے ساتھ. تو پھر وہاں پہ میں بتاتا ہوں کہ اپنا یہ 5th ایئر میں ہمارا ایک سبجیکٹ 2 تھے، ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ اور مسلم پولیٹیکل تھاٹ. پھر میں فارغ ہو گیا، امتحان دے دیے. وہاں پہ دارالعلوم تھے، میں نے پھر وہاں پر اس پہ شروع کر دیا بھی چلو میں نے پڑھنا چاہتا ہوں آگے. میرا خیال تھا میں پی ایچ ڈی کروں اپنے سبجیکٹ میں. تو پہلے میں کوئی ریسرچ پیپر یہاں پر لکھوں. تو میں نے شروع کر دیا. انہی دنوں میں ہمارا لاہور میں ہوتی تھی کہ ٹیلنٹ کلب ہوتی تھی، اسٹوڈنٹس ٹیلنٹ کلب. اب یہ بھی پتہ نہیں کس نے مجھے اس کا ممبر بنا دیا. میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ میں ٹیلنٹ اسٹوڈنٹ ہوں، جو بھی ہوں. تو پھر عجیب اتفاق دیکھیں، یہ اتفاق ہی منصوبے تھے سارے. تو میں 4-6 ہفتے سے غور کر رہا تھا اس پہ، ورچوئل نالج کہ وٹ از نالج، وٹ از ورچو، جس کو سقراط نے کہا تھا کہ ورچوئل نالج ہے. تو میری کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات. تو ابھی میں نے
میں نے وہ دسمبر میں وہ تقریر کرنی تھی، وہ تقریر پتہ نہیں ہوئی نہیں ہوئی، مجھے نہیں پتا، بھول گیا ہوں میں. مجھے وہ درمیان میں بس دسمبر 1983 میں یہ مبارک سجدے میں یہ سارا واقعہ میرے ساتھ ہو گیا. اس کے متعلق میں تفصیل نہیں بتاتا، میں اکثر بتا دیتا ہوں، اب دوبارہ بار بار بتانا اچھا نہیں ہے. تو وہ دعائیں پڑیں اور وہاں پہ میری تو قائیں پلٹ گئی. مجھے تو نہیں کہ ایسا واقعہ ہوا. میں اب اپنے احمدیوں کو کہوں گا کہ دیکھو بشیر الدین محمود پر کتنے الزام لگے تھے، اس کو چاہیے تھا کہ ان الزاموں کو، جو بدکاری کے الزام لوگوں نے لگائے تھے، رد کرتا. کیونکہ رد کرنے چاہیے، ایک بندے کا قصور نہیں، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس کو کیا خوف ہے. میں مخالفوں کو کہتا ہوں کہ آپ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ مبارک سجدے میں میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا اور روح القدس دراصل میرے شامل حال ہو گیا. آپ جہاں چاہیں کسی مسجد میں کھڑے ہو کر کے مجھ سے حلف لینا، میں وہاں پر حلف اٹھا دوں گا، کیونکہ اتنا پکا واقعہ ایسا ہوا میرے ساتھ. میں ایسے کیسے انکار کر دوں؟ میری تو حیثیت ہی بدل گئی. یعنی سجدے سے اٹھا ہوں تو بندہ ہی کچھ اور، یعنی بندہ ویسے شکل صورت میں ہی ہوئی لیکن بندہ کچھ اور ہو گیا. تو اس کے بعد پھر میں نے وہ جو باتیں کی لوگوں سے، لوگوں نے مجھے بتایا کہ جمبا صاحب آپ تو بڑی گہری باتیں کر رہے ہیں یار، علمی قسم کی. تو پھر میں نے سوچا، یہ سمجھا کہ یہ جو غیب سے، میں قسماً یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ غیب سے مجھے کسی وجود نے پڑھانا شروع کر دیا، جیسے وہ پڑھا رہا ہے مجھے. تو پھر میں گیا ہوں، میں تو جانتا نہیں تھا یہ فلسفہ کیا ہوتا ہے، اس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے، مجھے اتنا نہیں پتا تھا. میں گیا وہاں پہ، کتاب میں نے خریدی. اکثر میرے مخالف تمسکر ٹھٹھا کرتے ہیں، میرے پاس ابھی میں نے وہ رکھی ہوئی ہے کتاب، میرے پاس وہ ایک یادگار ہے، کسی وقت میں وہ دکھاؤں گا بھی میں آپ کو. ابھی لیکچر جو میں نے دا ایسنس آف ورچو پر دیے ہیں، آگے میرا جو انشاءاللہ دوں گا میں، وہ ورچوز اینڈ نالج پہ دوں گا، کہ وہ پھر میں وہ کتاب کا بھی ذکر کروں گا. اکثر میرے ٹھٹھا اور تمسکر امریکہ سے کچھ ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. تو میں وہ کتاب لی، مجھے مل گئی پرانی کتاب، میں نے لی جا کے، اور جو تھا بازار وہاں پہ جاتے تھے، وہاں پہ وہ انارکلی سے پہلے بکس ہوتی تھی پرانی کتابوں کی، وہاں پہ میں نے لی. تو وہ میں کتاب پڑھتا گیا تو سارے معاملے حل ہوتے گئے. یعنی مجھے ایسے لگا کہ جیسے غیب سے ایک ہستی مجھے سب کچھ فلسفہ کی گہرے راز، باریکیاں مذہب کی اور فلسفہ کی وہ بتا رہا ہے مجھے. تو وہ پڑھنا شروع کر دیا، ساتھ ہی میں نے نوٹ لینے شروع کر دیے. وہیں پہ میں 1.5 مہینے کی بات ہے، میں 31 جنوری 1984 کو آخری دن تھا میرا دورہ، میں واپس میں آ گیا تھا گھر. تو وہیں پر یہ ساری باتیں ہو گئی. وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا، میں بار بار مرزا طاہر کو بھی لکھا ہے خط میں، اور میں حلفاً یہ باتیں کہتا ہوں کہ خدا نے اس وقت مجھے فرمایا تھا کہ اے عبدالغفار، اب تو اپنی تعلیم کے جاری رکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے کسی کے پاس پیسوں کے لیے نہ جانا. عبدالغفار میں تجھے علم دوں گا اور تو لوگوں کو لاجواب کر دے گا، بلکہ یہاں تک میں تجھے اپنی جناب میں رجسٹر کرتا ہوں، اور اب میں تجھے علم دوں گا اور تو لوگوں کو اور دنیا کو لاجواب کر دے گا. یہ باتیں دارالحمد کی باتیں ہیں. میں نے اس وقت یہ باتیں لوگوں کو بتائی نہیں تھی، میرے بڑے اچھے دوست تھے. اس وقت ایک دو دوستوں کا نام لے لیتا ہوں. ایک تو تھے پروفیسر ملک منور صاحب، جو آج کل بیچارے کسی وجہ سے وہ ٹھوکر میں لگی ان کو، وہ ختم نبوت میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بہت قریبی دوست آئے. تو منور احمد وہاں پہ یہ بات ہو گئی، تو یہ ساری معاملے تفصیل طے ہوگی وہاں پہ. تو پھر میں نے، یعنی میں قسماً کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کہا کہ آپ چھوڑ دیتے، تیری پڑھائی ختم، اب تو نے وہ کام کرنا ہے جو میں نے تجھے کہنا ہے. تو پڑھائی تو میرے ذمہ لگ گئی. ورچوئس گارڈ کا جو 10 دسمبر کو جمعے والے دن یہ مبارک سجدہ تھا، اسی دن شام کو یا اگلے دن، یہ 2 دن ہیں مغرب کے بعد غالباً، کہ یہ الہام ہوتا ہے مجھ پر کہ ورچوئس گارڈ. جب میں سوچ رہا تھا نماز پڑھ کے آ کے جمعے کی، میں نے پھر شروع کر دیا. تو یہ مجھ پر الہام ہوا، پہلی دفعہ الہام ہوا تو میں ڈر گیا. میں تو اس کوچے کا بندہ نہیں ہوں نا، لائن کا بندہ نہیں ہوں، نہ کو خوابوں پر غور کبھی کیا. پھر میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ جو جب اللہ نے مجھے بتایا، میری وہ چلائی میری ساری زندگی کی کہانی، پیدائش سے لے کر مبارک سجدے تک، اس میں اللہ نے مجھے یاد کرا دی وہ خوابیں ساری. وہ خواب عبدالغفار دیکھی تو نے؟ میں نے کہا دیکھی تھی، مجھے یاد آ گئی، بلکہ وہ جو کچھ چیز تھوڑی بہت بولی تھی وہ بھی اللہ نے یاد کرا دی. وہ 2 خوابیں، اس کی تعبیریں اللہ نے مجھ پر کھول دی. تو یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا اسی دارالحمد میں. تو اس کے بعد پھر میں واپس آیا ہوں، تو وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مامور مبعوث فرما دیا، اسی دارالحمد میں ہی. تو پھر اللہ نے کہا کہ اب تو نے یہی کام کرنا ہے جو میں نے کہنا. تو میں تو شروع ہو گیا، پھر واپس گھر آ گیا. تو پھر ظاہر ہے کہ بھائیوں کی خواہش تھی کہ ہمارا بھائی پڑھ گیا، اب تو نوکری. جی محترم جمعہ صاحب، ایک ممبر نے پوچھا ہے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کہا کہ اے عبدالغفار، میں تجھے
ایسا علم دوں گا کہ تو لوگوں کو لاجواب کر دے گا، اور اس طرح اور بھی جو جو باتیں آپ فرما رہے ہیں. تو یہ کیا آپ کو آواز کی صورت میں آئیں یا آپ کو کشف کی صورت میں دکھائی گئیں؟ اتنے کٹر تھے وہ. تو ایک دفعہ 1974 کی بات ہے، وہ ہنگامے ہو گئے سارے ربا اسٹیشن پر. میں ان دنوں ربا میں رہا کرتا تھا. تو ہنگامے ہو گئے تو وہاں پہ سارا ڈاور میں ہمارا بھی بائیکاٹ سارا کر دیا. تو ہمارا سودا صرفہ بند کر دیا. تو یہ ہمارا کمہار تھا، وہ بیچارہ یہاں وہاں پہ وہ یہ کمی جو ہوتی ہے نا، میں تو کسی کو کمی، میں تو نام لینا پسند نہیں کرتا کسی کو کمی کہوں، لیکن چونکہ وہاں پہ پاکستان میں دیہاتوں میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے، یہ کمیار، یہ نائی، یہ سارے. تو وہ کمیار تھا، تو اس نے ہمیں کہا ہوا تھا کہ مجھے پیسے دیے کہ میں تمہیں سودا لا دیا کروں گا. تو وہ بیچارہ سودا ہمارا لاتا تھا بازاروں سے نا، کیونکہ ہمیں تو دیتے نہیں سودا. تو بعد میں وہ جو یہ جو آپ نے بات کی ہے یا کسی نے سوال پوچھا ہے، تو میں اگر یہ میری کتاب غلام مسیح وہاں پڑھیں تو وہاں پہ مرزا طاہر کو میں نے جو دوسرا خط لکھا تھا نا، اس میں ان باتوں کی میں نے بڑی وضاحت کی ہوئی ہے کہ انسان کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں، ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، دل میں پیدا ہوتے ہیں. تو میں نے مرزا طاہر کو بھی لکھا تھا کہ اے میرے آقا، اے میرے سید جو بھی تھا، کہ دیکھیے یہ خیال پہلی زندگی ہے میری ایک. میں نے 30 سال کا میں عمر تھی جب میرے ساتھ یہ واقعہ دارالحمل میں ہوا. میں پہلے ایک انسان نارمل احمدی زندگی تھی، خیالات میرے بھی آتے تھے، کیسے پڑھنا ہے، کیا کام کرنا ہے، ساری باتیں تھی. یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں نا کہ یہ عجیب بات ہے. یہ عجیب جو بات خدا کی طرف سے جب دل میں آتی ہے نا، اللہ ڈالتا ہے، وہ اس کی کیفیت کچھ اور ہے. اب یہ ایک تجربہ ہے، میں اس کا کچھ کسی کو بتا نہیں سکتا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی کہے احمدی کہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے جمبا صاحب، میں کہتا ہوں کہ کسی مسجد میں مجھے جا کر اگر ممکن ہو خانہ کعبہ میں مجھے لے جائیں، وہاں پہ کھڑا کر دیں، آپ کہیں کہ آپ حلف مقدس عذاب اٹھائیں کہ آپ کو اللہ نے یہ باتیں کہی، میں وہاں پہ حلف اٹھاؤں گا. تو یار اس کے اوپر میں آپ، چونکہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ خدا نے مجھے دل میں مجھے ڈال دیا یہ ساری ڈالیں، اور میں دل نے سنی میری باتیں، یہ خدا کو وجود کہہ رہا ہے مجھے. تو میں وہ بار بار کہہ رہا ہوں، وہ بلکہ دعوے کر رہا ہوں، مرزا طاہر کے آگے ساری باتیں لکھی کھڑا ہوں میں. یار میرے ساتھ بات کیوں نہیں کی جاتی؟ کیوں مجھے اخراج مقاطعہ ظلم میرے ساتھ کیوں ہوا؟ اگر آپ لوگ سمجھتے ہو کہ اس کی باتیں جمبا صاحب کے دل میں آ گئی، یہ خیال ہی آ گئے، تو یار اس کا خیال توڑ دو، اس سے بات کرو. بات کرتی ہیں بیٹھ کے، تمیز سے بات کریں گے، مجھے بلا لو، میرے پاس آ جاؤ. ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا وراثت کا نہیں ہے. یہ ایک پیشگوئی کا معاملہ ہے، ایک بندے پر نازل ہوئی تھی، وہ بندہ سچا ہے. مرزا غلام احمد اپنے دعوے میں 100% سچا ہے. یہ پیشگوئی 100% سچی ہے. اس پیشگوئی کے مصداق کا جھگڑا اگر جماعتی ہم پیدا ہو گیا تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس کو اخراج. اگر تم سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک کی میرے اپنے نفسانی خیالات ہیں، تو جناب اپنے مرزا منصور صاحب ہیں، اس سے وہ بات کریں، سنجیدگی سے ہم بات کرتے ہیں، اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں. یاد رکھو کہ دنیا میں مرزا صاحب فرماتے ہیں ہر چیز بند ہو سکتی ہے، لیکن یہ وحی اور الہام روح القدس نازل ہونے کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا. تو یہ کیسے تم کر کے، کیسی جماعت تم نے بنا لی ہے، کس قسم کے عقائد تم گھڑ کے بیٹھے ہوئے. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں، اور اسی طرح آئیں کہ مجھے پتہ لگ گیا بھائی یار میرا تو معاملہ کچھ اور ہو گیا ہے. تو میں اتنا زیادہ ہو گیا، اتنا زیادہ دباؤ میں آ گیا تھا اس واقعے کو بعد، سجدے کے بعد جو میں اٹھا ہوں، ایک قسم کی حالت ایسی ہوگی میری کہ جیسے میں بیمار سا ہو گیا ہوں. یعنی مطلب کہ کیفیت اتنا بوجھ پڑ گیا مجھ پر. اور پھر میں یہ بھی سمجھنا شروع کر دیا، میرے دل میں یہ چیز آتی تھی، خیال ذہن میں آتا تھا کہ یار شاید میں اب زندہ نہ رہوں، کیونکہ اتنا بڑا بات، کیونکہ میں احمدی ہوں اور احمدیوں میں پیدا ہوا، احمدیوں میں رہا، خاص کر ربوی سوسائٹی کو میں جانتا ہوں کہ اس قسم کی بات تو کسی بندے کے آ جائے تو اس کو تو ویسے مار دیتے ہیں. مطلب کہ میرے وہ پتہ نہیں زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، رشتے دار ہیں، خود انہوں نے مجھے بتائی یہ باتیں کہ یہ تو زندہ، میں نے وہ ان کی ملازم ہے، وہ بتا رہے ہیں مجھے، جو دفتروں میں کام کرتے رہے ساری زندگی وقف ہو گئے، وہ بتاتے ہیں کہ ان سے کوئی اختلاف کرے تو یہ تو زندہ، مطلب کھود کے گوڑے زندہ دفن کر دیتے ہیں. میں قسم کھاتا ہوں اس والے کی، اگر وہ بندہ اگر زندہ ہوا اس وقت سمجھ گیا ہوگا اگر میرا انٹرویو سنے گا میں کس کے متعلق بات کر رہا ہوں. تو مطلب کہ مقصد یہ ہے کہ یہ خیال ہیں یا نہیں ہے، اس کی پتہ تو جب ہم بات کریں گے لگ جائے گا. کیونکہ کوئی بندہ ان پڑھ آدمی جو مذہب کا علم نہیں جانتا، نہ احمدیت کو جانتا ہے، نہ اسلام کو اتنا زیادہ جانتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے میرے ساتھ بات کرو، میں بات کرتا ہوں، اس کے بعد ہم بات کریں گے قرآن کریم کی روح سے، مرزا غلام صاحب کے الہامات کی روح سے، مرزا غلام صاحب کی جتنی بھی ہے، اور ان کا لٹریچر جو ہے، اردو ہے، ملفوظات ہیں، تحریری ہے، روحانی سے ہیں، اس سے باہر نہیں جائیں گے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بندے وہ خیال اپنے ذاتی تھے یا کسی نے اس بندے پر الہام کیا ہے.
یا روح القدس پر نازل ہوا ہے، تو وہ پتہ لگ جائے گا میری باتوں سے آپ کو. تو ایسی نہیں کرنا چاہیے. خدا کا خوف اختیار کریں. خدا کے خوف میں ہی آپ سب کی بچت ہے، میری بھی بچت اسی میں ہے. میرے خیال میں اجالا صاحب اس سوال کا جواب تو ہو گیا ہوگا. تو باقی میں سمجھتا ہوں کافی وقت ہو گیا ہے، میں نے کافی باتیں بتا دی ہیں. آگے تو یہ تو میں چلتا رہوں گا کیونکہ زندگی کا ایک کہانی ہے. تو میں واپس آ گیا، تو بڑی باتیں ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اب آپ اگر چاہیں مجھ پر کوئی سوال کرنا، کوئی میری زندگی کے حوالے سے کوئی تشنگی ہو، کوئی کسی نے کوئی اور پوچھنا ہو مجھ سے، کیونکہ میں نے اپنی طور سے تو بڑے اختصار کے ساتھ ساری کہانی سنا دی ہے اپنی زندگی کی، مبارک سجدے تک. تو باقی اگر چیزیں کوئی رہ بھی گئی ہیں میں تحریروں خطبات میں بیان کر چکا ہوں. اس کے باوجود اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے یا کسی میرے سامنے سوال کرنا ہے میری زندگی کے حوالے سے، کوئی اس کے اندر سوال پیدا ہوا تو وہ اس سے کرے، میں اس کا جواب دیتا ہوں. جی محترم جمبا صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ایکچولی گروپ میں کیونکہ ہر مذہب کے لوگ موجود ہیں، اور اس میں مسلمان بھی ہیں، اور میرا مطلب ہے کہ غیر جماعت لوگ ہیں، اس کے علاوہ کرسچنز بھی ہیں، اس کے علاوہ اسلام کے مختلف فرقوں اور مسالک کے لوگ بھی موجود ہیں. تو چونکہ ان سب کو آپ کے دعوے کا اور یہ ساری چیزوں کا نہیں پتہ، تو ان کے ذہنوں میں جو سوال ہیں وہ پیش کر رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ آپ کا یہ جو آپ بیتی ہے اور آپ کی کہانی، آپ کی زبانی، اس کے لیے ہمیں کئی زیادہ قسطیں درکار ہوں گی. تو کیوں نہ ہم اب تھوڑے سے سوال لے لیں جس میں پھر ممبرز کو لگتا ہے کہ ہاں بھئی ان کی بھی کوئی پارٹیسپیشن ہو گئی ہے، تو وہ ذرا پروگرام جو ہوتا ہے زیادہ بھرپور ہو جاتا ہے. جی بہت شکریہ جمبا صاحب، آپ نے کافی وضاحت سے بتایا. اصل میں پوچھنے والے کا کوئی تعلق جماعت احمدیہ سے نہیں ہے، وہ محض اپنی انفارمیشن کے لیے. ظاہر ہے جب آپ مامور من اللہ ہونے کے دعوے دار ہیں تو آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو خیال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا خدا تعالیٰ کس طرح کلام کرتا ہے. تو وہ میرا مطلب ان کا جماعت احمدیہ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. جنہوں نے پوچھا ہے وہ محض ایک انفارمیشن کے لیے پوچھ رہے ہیں. تو اس طرح کے اور بھی لوگ ہیں جو انفارمیشن کے لیے کچھ چیزیں پوچھنا چاہتے ہیں. اجالا صاحب ٹھیک ہے، جس طرح بھی کوئی سوال ہے تو مجھ پر کیا جائے تو میں اس کا جواب دے دوں گا. جتنے بھی اس مسلمان بھائی مجھے سن رہے ہیں اس وقت، یا کرسچن بھائی میرے، وہ بھی انسان ہیں سارے، بحثیت انسان سب ہم انسان ہیں. ہمیں چاہیے کہ لڑائی جھگڑا نہ کیجیے کریں. کوئی کسی پر کوئی کسی کا کوئی مذہب بھی ہے تو ٹھیک ہے، آزاد ہے انسان، دین میں کوئی جبر نہیں. اسلام میں تو خاص کر اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں. کسی انسان کا کوئی حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کو اختلاف مذہب کی وجہ سے کوئی نقصان کرے، اس کے ساتھ مارے، اخراج مکاتے، اس کو ہلاک کرے. کوئی بھی عیسائی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، احمدی ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر انسان کو آزادی ہے. دیکھو کوئی بندہ اگر نعوذ باللہ من ذالک گمراہ ہو گیا ہے تو خود گمراہ ہو گیا، اللہ جانے وہ بندہ جانے. وہ آپ قیامت والے دن یا تو اللہ اس دنیا میں اس کو پکڑ لے گا، یا قیامت کے دن وہ آپ پہ بھگتے گا جو بھی اس نے جھوٹ بولا ہوگا. ہو سکتا ہے یہ وہ سچا بھی ہو. تو انسانوں کو چاہیے کہ اس معاملے میں خواہ کوئی بھی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، احمدی مسلمان، غیر احمدی مسلمان، سب کو چاہیے کہ اتنا ظرف ہونا چاہیے ہم میں کہ کسی کی بات کو سنیں، دلیل سنیں اس کی. وہ بندہ اگر دعویٰ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے، اس کے دلائل کیا کو دیتا ہے. ایسی چھوٹتے جو تیری ایسی تیسی ہو تو ختم نبوت نبی کے بھی ہو سکتا ہے. یار میں مسلمان بھائی کو کہوں گا کہ قرآن پڑھا کرو، ذرا سوچ کے پڑھا کرو. دیکھو کیا تمہیں علماء جو اس وقت. جی محترم، میں تھوڑا سا مجھے وقفہ دیجیے تاکہ میں آپ کی پچھلی آڈیو سن لوں، اس کے بعد میں سوال پیش کرتی ہوں. زیادہ سر میں نے سن لی آپ کی آڈیو سن لی ہے، تو اس کے بعد آپ سوچیں، اس کے بعد کوئی سوال ہو تو کریں. لیکن میں ضمنی سی میں چاہتا ہوں ایک بات بتا دوں آپ لوگوں کو کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. میں نے گزشتہ سال اگست میں ہمارا جلسہ سالانہ بھی ہوا تھا جماعت احمدیہ اسلاف جرمنی کا. وہاں پہ تقریروں میں بھی اور میرے لیکچر بھی جو میں نے نشر کیے تھے، ڈلیوری کی، اس میں بھی میں نے باتیں بتائی تھی کہ کسی انسان کا کوئی حق نہیں ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرے نبی ہونے کا، مجدد ہونے کا، کسی انسان کا حق نہیں ہے کہ اس کو مارے، قتل کرے یا اس کے ساتھ زیادتیاں کرے. کیونکہ اگر تو وہ جھوٹا دعوے دار ہے تو سب سے بڑی تو اللہ کو غیرت ہوتی ہے. جھوٹے بندے وہ خود ہی پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ جھوٹے کو، وہ جانے وہ جھوٹا جانے. تو اگر اس دنیا میں نہیں پکڑے گا تو قیامت والے دن اللہ جھوٹے کو پکڑ لے گا. تو لوگوں کو چاہیے کہ اس میں دخل نہ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھلے خدا کا بھی دعویٰ کر لے کہ جی میں خدا ہوں، تب بھی میں چاہتا ہوں کہ عقل سے کام لینا چاہیے. ہمارا مسلمانوں کو کام نہیں ہے کہ ہم اس کے فیصلے کرتے پھریں لوگوں کے دعووں کے.
لوگوں کے دعوے کے سچا ہے جھوٹا ہے اللہ نے فیصلے کر دینے ہیں. یہ بھی ضمنی سی بات بتا دیتا ہوں کہ پچھلے سال اگست میں کچھ میں جیسا سلانا ہوا، کچھ میں نے خطبات دیے، تقریریں کی. حالانکہ میں نے زہد کے متعلق کبھی اپنے کسی خطبے میں، کسی مضمون میں، کسی لیکچر میں یہ نہیں کہا، لوگوں کو اشتعال نہیں دلایا. لیکن شاید اجالا مغل صاحبہ کو پتہ نہیں ہوگا، میں آپ سب کو بتا دیتا ہوں کہ اس زہد خان صاحب جو مدعی نبوت ہے، اللہ کا دل کہتا ہے، اس شخص نے پچھلے سال اگست میں میرے پر کرمنل کیس کر دیا. اس شخص نے کوئی 1 سال کا میں وہ کیس میں بھگتا پھر رہا ہوں، تو اس کا کوئی رزلٹ نہیں. اس کا رزلٹ اس لیے نہیں ہے کہ جب میرا قصور ہی کوئی نہیں ہے، جب میرا عقیدہ ہی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مارو. میں تو کہتا ہوں کہ کسی کا حق نہیں ہے کسی دعوے دار کو مارنا، خواہ عبدالغفار جمبا ہو، خواہ زاہد خان ہو، زید ہو، بکر ہو. لوگوں کو حق ہی نہیں اس میں دخل دینا. جو سچا ہوگا اس کو خدا کامیاب کرے گا، ایسے حالات پیدا کر دے گا، دیر یا بدیر، یہ اس کا معاملہ ہے خدا کا. جو جھوٹا ہوگا جھوٹے کو خود خدا ہی پکڑ لے گا، پہلے پکڑتا رہا، آپ کیوں نہیں پکڑے گا؟ تو اس کے باوجود زاہد خان صاحب نے یہ میرے ساتھ نیکی کی کہ اس نے میرے ساتھ کرمنل میرے پر مقدمہ کیا ہوا ہے، اور میں وہ اس مقدمے میں چل رہا ہوں. لیکن میں یہاں پر بتا دیتا ہوں یہ بات کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مقدمہ کرنے والے کا ہی ظلم ہے مجھ پر. اس نے مجھ پر زیادتی اور ظلم کیا، جھوٹا مقدمہ کر دیا. اس کا جو بھی رزلٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، جس نے جھوٹا مقدمہ مجھ پر کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ رزلٹ اس مقدمے کا اسی کے پر پڑے گا، اسی کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا بھی ہر لحاظ سے. اور جو بھی اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ اسی مقدمہ مجھ پر کرنے والے سے لے گا. ایسے ہی لے گا جیسے کہ ڈاور نے مجھ پر جادو کیے لوگوں نے، تو بالآخر اس جادو کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن لوگوں نے مجھ پر جادو کیے تھے مارنے کے لیے، وہی اوزار ان کے اپنے اولاد مری، وہ مرے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک شاید اس بات کا لوگوں کو نہیں پتا. تو باہر میرا بھی وکیل ہے، وہ چل رہا ہے مقدمہ. تو آج پولیس سوچ رہی ہے کہ عبدالغفار جمبا سے ہم کیا پوچھیں، کیونکہ وہ اس مقدمے میں ہے ہی. پچھلے سال اپنے خطبہ جمعہ میں یا لیکچر میں جو بات کی تھی، میں نے ایک مرزا غلام احمد علیہ السلام کا ایک حوالہ پیش کیا تھا. مرزا غلام احمد السلام کے دعوے کے بعد لوگ اس کو مارنے قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے ہندوستان میں. اس وقت انگریزوں کی حکومتی انصاف تھا. بہرحال انہوں نے یہ بیان دیا تھا، لاہور کا بیان ہے غالباً، مجھے ڈیٹ نہیں یاد، میں نے وہ اپنے لیکچر میں پڑھا ہوا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی انسان امت محمدیہ میں سے نکل کر اسلام کو منسوخ کر کے اسلام نبی اسلام کا مخالف بن کر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ لعنتی ہے، وہ واجب القطع ہے. یہ مرزا غلام احمد کا بیان اور سٹیٹمنٹ ہے، میری نہیں ہے، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. وہ میرے آقا تھے اپنی جگہ پر، انہوں نے اپنے حالات کے مطابق جو بیان دیے وہ بالکل درست تھے. انہوں نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک کہا اور وہ ضرورت تھی وقت کی. لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے، وہ زاہد خان صاحب ہیں، عبدالغفار جمبا ہے، کوئی ہے، سلطانی ہے یا اسد شاہ ہیں یا جو بھی ہیں، کسی کا حق نہیں ہے کہ اس کو ہلاک کرنے کی کوشش کریں یا اس پر لعن طعن کریں. ہاں، سنجیدگی سے اس کی بات سنیں، اس کے دعوے کو سنیں، اس سے دلائل مانگیں، دلائل سنیں. کسی کا دل مانے تو مان لیں، اگر کسی کا دل نہیں مانتا دلائل کو بھی، اگر وہ قطعی دلائل بھی دیتا ہے نہیں مانتا تو بھی چھوڑ دیں اس کو، وہ جانے اللہ جانے. اور ظاہر کو اللہ کا نام لے کر کھڑا ہوا ہے نا، تو اللہ آپ ہی خود ہی فیصلہ کر دے گا. اس کے باوجود زاہد خان صاحب، میں کہتا ہوں کچھ لوگوں کو کہ جس انسان کو تم کہتے ہو کہ نبی ہے، کیا نبی لوگوں پر جھوٹے دعوے مقدمے بھی کیا کرتے ہیں؟ جبکہ میرا تو موقف ہی نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو لیکچر دکھا سکتا ہوں جن میں یہ باتیں کہی ہوئی ہیں کہ کسی انسان کا حق نہیں ہے کہ کسی انسان کو ہلاک کرے اس وجہ سے کہ اس نے مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کر لیا ہے یا نبی ہونے کا دعویٰ کر لیا ہے. کوئی حق نہیں ہے. اس کے باوجود زاہد خان صاحب نہیں جھکے، اس نے میرے پر کیس کر دیا ہے. اور آج میں اور میری جماعت یہ کیس ہم لڑ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ الحمدللہ. ایک اور بات بتا دیتا ہوں، مجھے زاہد خان سے یاد آ گئی یہ باتیں، چلو میں بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ زاہد کو بھی پتہ لگ جائے گا. بہت ساری اسٹیٹمنٹ زاہد نے میرے متعلق کی ہیں. بس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جمبا صاحب کو میں نے کہا کہ ادھر آئیں، آپ کسی یونیورسٹی میں آپ لے گئے ہوں، سب جھوٹ، میں خدا کی قسم کھا کر گیا ہوں، سب جھوٹ بول رہے ہیں. ایک دفعہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے عطیت المجیب کے حوالے سے غفار جمبا سے ٹیلی فون پر بات کی. میں خدا کی قسم کھاتا ہوں جتنی دفعہ بھی ٹیلی فون کیا زاہد خان نے مجھے کیا، میں نے کبھی اس کو ٹیلی فون نہیں کیا تھا زندگی میں. اور اس نے جتنی دفعہ بھی ٹیلی فون کیا، میں قسماً کہہ رہا ہوں، اس نے عطیت المجیب کا کوئی نام تک نہیں ہمارا گفتگو میں آیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو اس کی رام کہانیاں سنتا رہا ہوں، ابھی میں نے تو بات کرنی تھی اس کے ساتھ، وہ ادھر تو آیا ہی نہیں. اور
جو ایک وجہ بتاتا ہے کہ جمبا صاحب نہیں اس وقت اس سال میرا بچہ جو ہے نا درمیان والا وہ اسٹویب رائٹر کا اس نے امتحان دینا تھا. اس کی وجہ سے میں اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا. تو کیونکہ اسٹویب رائٹر کا امتحان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے, بڑا مشکل امتحان ہوتا ہے, تو میں چاہتا تھا کہ امتحان میرا بچہ دے لے, وہ فارغ ہو جائے گا. تو پھر میں نے کہا تھا کہ ادھر آپ کیل میں آئے ہیں, میرے مہمان ہوں گے, میں آپ کا میزبان ہوں. یار ہمارا کہاں جھگڑا ہے. میں اس وقت اس سے پوچھنے تھے باتیں اس کے دعوے کے والے میں, اور اس کے متعلق اگر کوئی میرے پاس سوال ہوتا میں کرنا تھا. تو اس کے بعد میں اس کو بھی کہنا تھا کہ میرا یہ دعویٰ ہے, آپ اس پر مجھ پر سوال کریں تو میں آپ سے جواب دوں گا. تو وہ وہاں تک تو بات نہیں پہنچی. وہاں پر پہلے ہی اس نے وہ میرے جو جلسہ سالانہ ہوا 2020 کا, وہاں پر اگست میں ہوا تھا, اس کے بعد تو وکیل کے لیٹر آ گئے, مجھے پولیس کے آ گئے. جمبا صاحب زاہد خان صاحب نے میرے بچہ بھی مطلب کہ میرا بچہ چھوٹا کاشف, ڈاکٹر کاشف غفار, وہ کام کرتا ہے ادھر اپنا ایک فرائبورگ میں, اپنا فائزر فرما میں. تو وہاں پر پولیس پہنچ گئی اس کے گھر. میں آپ سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, سوچیں لوگوں کے رویے کیا. اجالا صاحب میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ہے اور کوئی سوال ہے کوئی ممبر کا مجھے بتائیں, میں 1 منٹ پڑھ لیتا ہوں, کچھ چیزیں آئی ہیں آپ کی, وہ پڑھ کے پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ لفظ جمبا کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ جمبا کا مطلب کیا ہے. تو میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے اسے ویسٹ پنجاب میں قومیں ہیں, ہم جاٹ ہیں, اور جاٹوں کی آگے سب کاسٹ بہت ہوتی ہیں. مثلا باجوے بھی جاٹ ہیں, چیمے بھی جاٹ ہیں, اور بہت ساری ادھر ہیں مطلب ویسٹ پنجاب میں. ایسٹ پنجاب میں ادھر جمبے, لوہٹ اور اس قسم کی بہت ساری جاٹوں کی, ہندو جاٹ بھی ہیں, سکھ جاٹ بھی ہیں, بہت ساری ادھر ہیں, سب کاسٹیں ہیں. تو ہم جمبے ہیں. تو دوسری بڑی ایسٹ پنجاب میں وہ چک لوٹ جو ہمارا تھا, جہاں سے مائگریٹ ہو کے ہم ادھر آئے ہیں پاکستان, وہاں پہ 2 بڑی قومیں تھیں. یہ سب قومیں تھیں جاٹوں کی, ایک لوہٹ تھے, ایک جمبے تھے. لوہٹ زیادہ تھے, ان کے نام پر وہ چک کا نام پڑا, چک لوہٹ, وہاں سے ہم مائگریٹ ہو گئے. تو اس سے پہلے بھی میں بتا دیتا ہوں, چونکہ سوال اس قسم کا آ گیا ہے, کہ ہمارے آباء و اجداد بھی پہلے غالباً ادھر ہی ہندوستان میں وہ ہندو ہی ہوں گے, کوئی نہ جاٹ ہندو. تو وہاں پر جب سکھ مذہب آیا گرو نانک صاحب کا, وہاں پر ہمارے آباء و اجداد جو تھے, مجھے بتایا بزرگوں نے کہ پھر سکھ ہو گئے. تو سکھ ہو گئے تو ہمارے چک لوٹ آنے سے پہلے ہم ادھر کو ہمالیہ کے ساتھ جو پہاڑ ہیں, پہاڑوں کی دامن میں کوئی ہمارے بزرگوں تھے وہاں پہ, جب ہم سکھ تھے یا ہمارے بزرگ ہندو تھے. وہاں پر جب سکھ تھے وہی رہتے تھے. تو وہاں پر نہ پھر جب اسلام آیا ہندوستان میں, جو مجھے بزرگوں نے مجھے بتایا ہے, جب اسلام آیا تو پھر اسلام پھیلا, ادھر چلا گیا. تو ہمارے لوگ جو ہیں, جو میں ہوں, میرے اور جمبا برادری, یہ سارے مسلمان ہو گئے. تو یعنی وہ کہا جاتا ہے, میرا بڑا بھائی بتایا کرتا تھا, وہ آدھا کے قریب وہ گاؤں تھا, سکھ ہی تھے, پھر وہ آدھے مسلمان ہو گئے, ان کی سمجھ میں آ گیا اسلام, تو آدھے سکھ رہے. وہ سکھ بھی بڑی جدی ہوتے ہیں اس لحاظ سے, ان کو بڑا غصہ بھی یہ مسلمان کیوں ہو گئے ہیں. تو وہاں پر ایک بہت بڑی خون ریز انہوں نے لڑائی کی آپس میں, وہ گاؤں میں ہی ہوئی. بولے جو مسلمان نئے تھے وہ تھے, اور جو پرانے سکھ تھے, وہ آپس میں رشتے دار تھے, برادریاں تھیں. بڑی لڑائی ہوئی. لو اس میں بھی مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا, جو میں بھائی عبدالسلام نے مجھے بتایا تھا. تو وہاں پر اتنا مسئلہ ہو گیا تھا کہ وہاں پہ رہنا مشکل ہو گیا تھا. تو اس کے بعد پھر وہاں سے پہاڑوں کے دامن سے نکل کے, نام بھی مجھے تو بڑا بھائی بتایا کرتا تھا, تو وہ ادھر آ گئے. پھر چک لوٹ انہوں نے آباد کیا. تو یہ دریائے ستلج کے کنارے یہ چک لوٹ تھا, اور تحصیل سمرالہ بنتی ہے, تھانہ ماچھی واڑہ مجھے بھائیوں نے بتایا ہوئے, میں تو کبھی جا نہیں سکا. تو ضلع لدھیانہ بنتا ہے. تو یہ تو ایک سوال کا جواب ہے. دوسرا سوال اس قسم کا ہے کہ میں نے کوئی پراپرٹی میں کوئی گڑبڑ کی ہے یا کیا کیا. میں نے تو کوئی ایسی کی الحمدللہ. میں تو ان راہوں کا راہی نہیں ہوں. جس کا بھی سوال ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تفصیل کے ساتھ میرے ساتھ بات کریں, یہ تفصیل سے لکھیں. یہ جو لکھا ہے وہ ہے کہ there is a rumor in Jamaat Mirzai that Jamba Sahib did a property fraud with his relatives before he got his immigration. کوئی پراپرٹی نہیں. ساری زندگی میں ان باتوں کو بتانا نہیں چاہتا ہوں, لیکن چونکہ اس کا سوال آ گیا ہے. جب میں اسٹوڈنٹ تھا, بھائی تھے میرے مجھے پڑھا رہے تھے, تو تینوں بھائی تھے, وہ اہل و عیال تھے, ان کے بچے تھے دونوں بھائیوں کے. میں تو پڑھ رہا تھا, تو اکثر ان کی غربت میں زندگی گزری. ماشاءاللہ 5 5 6 6 میرے دونوں بھائیوں کے 8 بچے ہیں, بڑے دونوں, میرے 3 بچے ہیں. تو میں تو شادی بڑی لیٹ کی, ایسے شوق میں, پڑھائی کے شوق میں.
تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو زمین تھی 21-22 ایکڑ، تو وہ اچھی بھی تھی، کچھ ناقص بہت تھی. تو لوئر لیول تھا. میں نے خوابیں جو بتائی ہوئی ہیں ان میں ایک خواب کا میں نے اپنی زمین کا ذکر کیا ہوا ہے. ایک لوئر لیول کی زمین ہے، وہ بڑی ناقص، وہاں پہ فلڈ آتے ہیں چناب کے، وہاں پہ وہ مٹی لے جاتا تو ٹوئے اور پڑ جاتے ہیں. تو اس قسم کی زمین تھی ہماری وہاں پہ پہلے ڈاور میں جہاں رہا کرتے تھے. آج کل وہ ہماری زمین ہم نے تبادلہ کر لیا ہے کہ عربے کے پاس ہم آ گئے ہیں. اب وہ بڑی اچھی زمین ہے. تو میں وہ ڈاور کے پاس جہاں پہ میں پیدا ہوں، وکیل والے کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پہ نا وہ بھائیوں کو سوچا بھی یار ہم یہ تقسیم کریں، تینوں بھائی کر لیں. یہ ایک عجیب میری زندگی کی کہانی ہے. تو وہ ہفتہ میرے دونوں بڑے بھائی دونوں سلام اور ستار آپس میں کرتے رہے، وہ ان کا فیصلہ نہ ہو سکے. اخیر میں نے پوچھا ہفتے کے بعد، میں نے کہا بھائی آپ کو فیصلہ ہو گیا زمین کا کون کس کی ہے؟ تو ان کو کہ نہیں بس زمین کا مسئلہ ہے، اچھی زمین جو ہے وہ دونوں کوئی بھی نہیں مانتا، وہ کہتے میں لینی ہے. تو دیکھیں یہ خدا کے بندے کے ہی کام ہو سکتے ہیں، جو فطرتی جو نیک کی پر پیدا ہوا ہو. میں نے ان کو بٹھا کے کہا کہ جو زمین اچھی زمین ہے نا وہ ایک طرف ہے، وہ اونچی ہے زمین. تو لوئر ناقص زمین ہے، بالکل ناقص ہے، فلڈ آ گیا اس نے تباہ کر دی. میں نے ان سے بھائیوں کو کہا کہ دیکھو بھائیو، جو اوپر اچھی زمین ہے تم دونوں تقسیم کر لو. 7-7 ایکڑ غالباً ان کی بنتی تھی، تو وہ کر لو. وہ جو لوئر لیول کی زمین تھی وہ وہی 7 ایکڑ بنتی تھی. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی جو لوئر لیول کی ناقص زمین ہے وہ میرے کھاتے میں ڈال دو، تو جو اچھی زمین ہے جس کے لیے آپ دونوں پیسے کر رہے ہو ہفتہ سے، وہ دونوں آپس میں تقسیم کر لو. تقسیم بھی اس طرح کرو کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں گنا سٹ لینا، یعنی کوئی چیز کر کے پھینکنا بھی، جیسے کرکٹ کا میچ ہو یا کوئی میچ ہو تو وہ ہم وہ کرتے ہیں، مطلب ٹاس کرتے ہیں، ٹاس کر لو. تو ان دونوں بھائی نے پھر ٹاس کیا میرے سامنے، اس زمین پہ بدل لی، تو ناقص زمین میں نے لے لی. تو دیکھیں میں نے بھائیوں سے میں نے کیا فراڈ کرنا ہے. تو یعنی جس بندے کی سوچ اس قسم کی ہو کہ وہ چاہتا ہو کہ میرے بھائیوں کو فائدہ ہو، میری خیر ہے، میں تو پڑھ گیا ہوں. اس وقت میں نے میٹرک کر لیا تھا جب کی بات کر رہا ہوں، میں کالج میں پڑھتا تھا، غالباً گیا ایف اے کر رہا تھا. تو بعد میں دیکھیں میرے بھائیوں کو تانے یہ دینے لگے کہ فار صاحب تو سانو اچھی زمین اس طرح دیتی ہے، تو یہ ناقص اس طرح لے کہ تو بیچ دینی ہے. حالانکہ یار کوئی ایسی میرے تو خیال میں بات ہی نہیں ہے. دیکھیں نا بھائیوں کی سمجھی نہ سمجھے کہ ایک بھائی تم پر رحم کرتا ہے، تمہارے پاس ہمدردی کرتا ہے کہ تمہاری بڑی بچے ہیں، تمہاری غربت ہے، میں خیر ہے، میں ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی، میں اسٹوڈنٹ ہوں، پڑھ رہا ہوں، کہیں نوکری کر لوں گا، میری زندگی چل جائے گی، تم غریب بیچارے ہو، وہ تمہارے ساتھ بھلا کرتا ہے، وہ اچھی زمین تمہارے حوالے کرتا ہے بھی اس کو تقسیم کر لو، ناقص میری رہنے دو، میں جانوں وہ ناقص زمین جانا ہے. تو تسی یہ ہوں مینوں الزام لگانا شروع کرتے تو ویچ دینی ہے نا، تو ناقص لے رہی ہے. یہ میرے بھائیوں کی سادگی کہہ لیں اس کی. تو میں نے کہا بعد میں بیچنی مجھے کیوں نہیں، کون، کیونکہ زمین کو بیچنا ذمہ داروں میں جاٹوں میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ماں بیچنا، یعنی اس کا تانا ہے. کوئی زمین اگر جاٹ بیچتا ہے نا تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یار اس نے اپنی ماں بیچ دی. تو یہ باتیں ہوتی ہیں. تو بعد میں پھر وہ ہمارا تبادلہ ہوا، وہ بھی تبادلہ میں جا کے 1996 میں گیا، میرے پاس جو بھی تھے، میرے یہاں پر ریسورسز ہیں، جو بھی میرے پاس پیسے تھے میں سب لے گیا. میں جا کے وہاں کے بھائیوں کو کہا کہ میرا بھائی جو عبدالستار ہے وہ تھوڑا سا ناراض تھا، بھی آپ بڑے بھائی عبدالسلام سے زیادہ رکھتے ہیں قربت، میرے ساتھ کم کرتے ہیں. تو میں گیا وہاں پہ، میری بہن جو تھی اس نے مجھے بتایا، جو مجھ سے بڑی ہے، کہ عبدالستار تو اس طرح خفا ہے. میں جو بھی پیسہ تھا اس زمانے کے ساتھ 8 لاکھ روپے آیا تھا میرے پاس، میں نے اس کو پکڑا دیا. میں نے کہا یہ پیسے تو جان تیرا کم جانے، یا کاروبار کر لے تو یا جو کر لے. اسی زمانے پھر وہ زمین کے تبادلے کی باتیں ہو رہی تھی. وہ کھوکھروں کی زمین تھی جہاں پر آج کل ہماری زمین ہے، وہ کھوکھروں کی زمین تھی. تو وہ ڈاور کے رہنے والے، ہم ڈاور سے بھی پرے رہ رہے ہیں، تو ہمارا تعلق روا سے تھا. تو وہ اسد دراز سے 20-25 سال سے کہہ رہے تھے یار ہمیں، میرے والد صاحب کا نام چونکہ شیر میں ہوتا، ہمیں وہ ڈاور میں شیرے کے کہتے ہیں، شیرے کے، یعنی وہ اس کے نام سے بلاتے ہیں. تو وہ ہمیں کہتے تھے یار تبادلہ کر لیں، آپ ہماری لے لیں، آپ کی ہم لے لیتے ہیں. لیکن وہ عبدالستار یعنی شیخ کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی زمین 21-22 ایکڑ تھی، ان کی 25 ایکڑ تھی زمین جو کھوکھروں کی تھی. تو وہ بیچاری وہ کہاں پہ 3-4 ایکڑ، وہ تو بڑی زندگی گزار رہے ہیں بڑی مشکل سے، اپنی زندگی بال بچے پال رہے ہیں وہاں پہ، تو وہ 3-4 ایکڑ کیسے لیں. تو یہ واقعہ بھی میں پھر جب 1996 میں گیا ہوں تو میں نے بھائیوں سے کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں زمین خریدنا، یہ پیسے پکڑے. میں نے پیسے دیے ہیں، بڑا بھائی دونوں فوت ہو گئے ہیں اور ان کی اولادیں بھی جانتی ہوں گی. اب بھائی اسلام کی اولادیں ہیں اس دنیا میں،
اور ستار کے بھی ہیں، پوچھے جا کے جو میرے سننے والے لوگ ہیں کہ ایسی واقعہ ہوتا. میں نے کہا یہ پیسے ہیں 7-8 لاکھ تھا، یہ پیسے ہیں، یہ تبادلہ کرو ان سے، زمین ان کی خریدنا بیچنا چاہتے ہیں لے لو، لے کے اپنی جان چھڑاؤ وکیل والا سے، وہاں پہ ناقص زمین میں تم ساری زندگی وہاں پہ مٹی میں رول گئے ہو. تو میں تو پڑھائی میں کرنے والا بندہ ہوں، میں تو ادھر گیا ہی نہیں پڑھائی، تو اس نے خود ہی منع کرتا ہے تو پڑھنا ہے. تو وہ پھر میرے جو پیسے دیے اس کے اوپر انہوں نے پھر سارا تبادلہ کیا، اور تبادلہ کیا، پھر وہ 25 ایکڑ زمین لے لی. تو اس کے میں بھی میں نے اپنے ایک بھائی کو اپنے پاس سے پیسے دے کر پوچھنے جا کے، عبدالسلام کی اولاد زندہ ہے، میں نے اپنے پاس سے پیسے دے کے 1 ایکڑ زمین اس کے نام لگایا، اور پھر باقی 3 ایکڑ میں نے خود لے لیے، اور 1 ایکڑ میرا بھائی عبدالستار اس نے خود لے لیا. اچھا یہ ایسے ہوا. تو خود میں جو کہنے والا ہے نا، جو فراڈ کرنے، اس سے کہتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسے بھی دنیا میں اس وقت ہے کہ اپنے پاس سے پیسے دے کر اپنے بھائی کو کہے کہ جی یہ زمین اپنے نام کر لے. وہ ایسا ہے، مثال ہے، ملتی ہے؟ نہیں ملے گی آپ کو، کیونکہ میں وہ ایسی بھائی نہیں تھا. ایسے بھائی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بھائی ہمیں دے. تو اس کے بعد پھر وہ زمین تقسیم ہو گئی. تو جس بھائی کو کہتے تھے نا جب تقسیم ہوئی تھی وکیل والا پہ کہ غفار صاحب نے بھیج دینی ہے، جس بھائی پر تانے دیتے تھے اس نے ناقص زمین لی اس لیے کہ اس نے بھیج دینی ہے، تو وہ 10 کلے ہو گئی. تو سلام صاحب نے پھر وہ پیسے نہیں دیے مجھے، تو میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے. میں نے اس کو کہا، اور بھائی ستار تھا، وہ بھی سمجھ گیا کہ بھائی سلام صاحب مفت لینا چاہتا ہے، پیسے نہیں دینا چاہتا. اس کو پتہ لگ گیا. تو اس کے بعد کیسے حالات پیدا ہو گئے کہ میری والدہ صاحبہ تھی، اس نے اپنی زندگی میں چاہا کہ میں اپنے بچوں کے نام لگوا دوں. تو میری والدہ نے، میری بہنیں بھی ان کے ساتھ تھی. تو یہ ایک سسٹم ہے وہاں پہ. میں نے کبھی زندگی میں نہ کسی بہن سے، نہ کسی ماں سے، یا کسی، میں نہیں چاہتا کہ کسی کا حق لیا جائے. جس کا حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. تو باقی یہ ہے کہ وہ کیونکہ سسٹم چلتا ہے، جو ہمارے بھائیوں کے گھر آئی بیویاں انہوں نے اپنے بھائیوں کو دے کے آئی زمین. تو ساری ایسی سسٹم ہمارے چلتا ہے، یہ درست نہیں ہے. میرا یقین ہے کہ جو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق وراثت کو تقسیم ہونا چاہیے، میرا یہ یقین ہے. لیکن میں چھوٹا تھا، میری کون مانتا ہے گھر میں؟ وہ بڑے بھائی تھے، بہنیں بڑی، ماں، وہ جو انہوں نے کرنا انہوں نے آپ ہی کرنا، میں نے کون پوچھتا ہے. تو باہر انہوں نے زمین نہ لگوائی. تو اس کے بعد پھر بھائی ستار نے پھر وہ ایکڑ میں اپنے پیسے دے کے بھائی اسلام دے نہ لگوایا. تو اس نے پھر بھائی ستار نے میرے میں سمجھ کی تھا، وہ بھائی اسلام کیا یا تو پیسے دے یا پھر میں ایک زمین داری ماں دے رہی ہے میں وہ نہ لوا دینا. تو اس کو پیسے نہیں سی، وہ نہیں دے سکتا تھا. تو وہ پھر زمین جی واپس میرے بھائی نے لاتی میرے نا. 10 ایکڑ زمین میری، اور 7 ایکڑ میرے بھائی عبدالسلام دی، تے عبدالستار دی 8 ایکڑ. جی محترم جمبا صاحب، اب سوالات بہت زیادہ ہیں، اگر آپ ذرا بریف جواب دیں گے تو ہم سوالات کو کور کر لیں گے، ورنہ پھر ہم آج اس کو یہاں وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. اور اگر کل کا دن ہمارے پاس فارغ ہے، اگر آپ کے پاس بھی فارغ ہے، تو آپ کی لائف ہسٹری کی بقیہ سٹوری جو ہے اس کو کل پہ رکھ لیتے ہیں، اسی ٹائم پہ جو آج تھا. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ تم جس دادا کی اولاد ہو، میں بھی اسی کا بچہ ہوں، بیٹا ہوں، اسی گھر میں پیدا ہوا. میں نے اپنے بھتیجوں کو ساروں کو اتنی کوشش کی زندگی میں پڑھانے کی کہ آؤ میرے ساتھ، میں آگے آگے ہوں، میرے پیچھے آؤ. میرا ایک بھی بھتیجا نہیں پڑھا، اور بھائیوں نے بھی نہیں توجہ دی. میں بھائیوں سے بھی لڑتا تھا کہ یار اپنے بچوں کو پڑھاؤ، لیکن ان کو بچے پیدا ہوئے وہی کاموں پہ لگا دی. غربت تھی نا، یہ تو ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، غربت تھی. میں بھی تو غربت میں پیدا ہوا، میں بھی وہیں پہ تھا نا، میں بھی چلا رہا تھا، زندگی چلا رہا تھا، میں نہیں چھوڑا پڑھنا. تو مقصد یہ ہے کہ میں اس کو دونوں بھائیوں کو اولاد کو کہوں گا، اگر میرا انٹرویو سنیں، کہ خدا کی طرف توجہ کرو. تم اس شیر محمد کی نسل ہو، جمبا ہے، جو باہر صبح تہجد کے وقت نماز دعائیں کیا کرتا تھا. لوگ گواہیاں دیتے ہیں، آپ نے بھی سنی ہوگی. تم اس کی نسل ہو، اور اس نیک آدمی کے نمونے پر چلو، اللہ کی طرف توجہ کرو، صحیح آخرت کا فکر کرو. میں کسی کا چاچا ہوں، کسی کا ماما ہوں، کسی کا بھائی ہوں. میرا دعویٰ ہے دنیا میں، اور میں آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی کہوں گا، توجہ کرو اس کی طرف کہ کیا ہمارا چاچا صحیح ہے یا غلط ہے، میرا ماما غلط ہے یا صحیح ہے. یا جتنے بھی رشتہ دار ہیں، بہن بھائی، وہ سب توجہ کریں، اور میرے سے ان کا حق ہے پوچھیں. لیکن میرے پر فرض ہے کہ میں ان سب کا جواب دوں. میں کسی کو نہیں کہتا کہ میرے بغیر پوچھے میرے دعوے کو مان لو، نہ کبھی کسی کو، کسی بہن کو، کسی بھائی کو، یا بھائیوں کو، اولاد کو میں نے نہیں کہا. میں نے کہا آپ کا حق ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. میرے پاس سوال کرو میرے دعوے کے حوالے سے. وہ میرے ساتھ مطلب کو چپ ہی ہو جاتے ہیں. ان کو چپ ہونے کی وجہ ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ چاچا، یہ ہمارا ماما، یہ ہمارا بھائی، یہ غلط نہیں ہے.
تو یہ تو اس لائن کا بندہ ہی نہیں تھا، تو یہ تو خدا تعالیٰ کا اتنا فضل ہو گیا، لیکن وہ جماعت سے ڈرتے ہیں، نظام سے، وہ بیچارے چپ کے بیٹھے ہیں، تو بہر اللہ ان پر رحم کرے۔ میں اجالا مغل صاحب، میں نے آپ کا یہ سن لیا ہے آڈیو، تو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، تو اگر آپ کے پاس ہیں تو میں اس کی کوشش کروں گا جواب چھوٹے چھوٹے دینے کی، اور اگر آپ مناسب سمجھتی ہیں کہ ہم کلوز کر دیں اس وقت پروگرام، تو اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کل کا، تو ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ، آپ کا شوق ہے اور سامعین کا بھی شوق ہوگا، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ، حالانکہ کام میرے بہت زیادہ ہیں، تو بس وہ دعا کریں میرے لیے، اللہ مجھے صحت دے، تندرستی دے، میں اس کا ورچوئس گارڈ کو مکمل کر کے میں اس سال چاہتا ہوں کہ وہ پرنٹ ہو جائے۔ تو کافی مطلب کہ میری جماعت میں بھی ہے احساس، اور بار کے لوگوں کو بھی، میرے مخالفوں کو بھی بڑا شوق ہے کہ جمع صاحب یہ ورچوئس گارڈ کیا کہتا ہے، آنا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہے، لیکن میں آپ کے شوق اور سامعین کے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے بالکل، اگر آپ مناسب سمجھیں تو کل میں انشاءاللہ 2 بجے پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ اس وقت اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹے چھوٹے سوال ہیں تو میں وہ بول دیں، تو میں اس کی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ چھوٹے چھوٹے جواب دے دوں، کیونکہ بندہ جب اپنی زندگی کی کہانی سنانی شروع کر دیتا ہے نا، تو ایک لمبا عرصہ زندگی گزاری ہے، اور ایک دعوے دار ہوں میں، مخالف بھی لوگ ہیں، مواقع بھی ہیں، تو سب چیزیں پھر بندہ پھر تفصیل بتانی شروع کر دیتا ہے، تو وقت تو پتہ ہی نہیں لگتا ہے گا۔ تو میں نے اپنی بات کر لی ہے، تو اب میں آپ کی جواب کا منتظر ہوں۔ جی، یہ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے، وہ کہ میرے حساب سے یہ غیر ضروری ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا آپ کی والدہ صاحبہ نے آپ کے والد صاحب کی وفات کے بعد دوبارہ شادی کی تھی؟ تو ظاہر ہے اگر کی ہوتی تو آپ اوپر اپنی جب لائف ہسٹری بتا رہے تھے تو آپ اس میں ذکر کر دیتے، تو یہ انڈرسٹوڈ ہی تھا، لیکن بہرحال چونکہ ان صاحب نے بھیجا تھا تو میں نے لگا دیا۔ ایک اور سوال کسی نے کیا ہے، میرا دھیان نہیں گیا تھا، وہ ریٹن ہے، تو میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں کہ میری والد صاحب کو جب پتہ لگ گیا تھا نا کہ میرا بچنا بہت مشکل ہے، تو اس نے میری والدہ جب میرے والد فوت ہوئے ہیں، کچھ تھوڑی عمر تھی، 32 33 34 حد 35 سال ہو گئی، تو میری والدہ صاحبہ کو بٹھایا تھا، بھی 5 بچے ہیں میرے، اور تو 5 بچوں کی ماں ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میری جو برادری ہے بڑی انتہائی غلط ہے، وہ جانتے تھے سارا کہ یہ بڑے تنگ کریں گے، میری مرنے کے بعد یہ بڑے تنگ کریں گے، بہت تنگ کریں گے، وہ کیا بھی۔ میرا ایک مضمون ہے کہ میرا حالات زندگی کے بارے میں میرا ایک آرٹیکل ہے، میرا عنوان نہیں، کہ حالات زندگی، غلام مسیح الزماں کی حالات زندگی، اس کی زبانی اسم کا مضمون ہے، وہ پڑھیں، سارا سچ میں حلفاً باتیں لکھی ہیں، اور میں وہ جب آرٹیکل لکھا تھا میرا بھائی بڑا زندہ تھا، میں نے اس کو پڑھایا تھا، یہ دیکھ لے، تو زندہ ہے اس وقت نا، کیونکہ میں تو چھوٹا ہوں، انہیں سارا پڑھا میرا، ان کا بالکل جو تو لکھا صحیح لکھا ہے۔ تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو سوال کیا گیا نا، میرے والد نے میری والدہ سے کہا تھا کہ میرے جو برادریہ تجھے بہت دکھ دے گی، تنگ کرے گی، مجبور کرے گی دوسری شادی کے لیے، لیکن اگر تو میری ان بچوں پر بیٹھی رہی ان کے ساتھ، مجھے نصیب نہیں ہوا دیکھنا، لیکن تجھے اللہ بہت کچھ دکھائے گا۔ الحمدللہ میری والدہ نے اپنے خاوند کی یہ بات پلے باندھ لی، اور وہ بیٹھی رہی۔ اتنے دکھ دیے ہماری برادری نے میری ماں کو، حتیٰ کہ یہاں تک کہ مطلب کہ ڈاور کو جاتے تھے سودا لینے کے لیے، میری ماں کے پیچھے انہوں نے اپنی عورتیں لگا دی، 2 کٹھی کر کے، ان کو مارو، تو میری ماں کو مارا بھی انہوں نے۔ تو میری ماں اپنے خاوند کی اس وصیت پر ڈٹی رہی کہ نہیں، میں میرے بچے ہیں تو میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا۔ الحمدللہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے معوذ کہ غلام مسیح کی خبر دے دی، میں نے دعویٰ کیا ہے، جرمنی میں تھا، وہ میرا دعویٰ سن کے اور تصدیق کر کے اس دنیا میں، تب پھر 11 جولائی 2004 کو فوت ہوئی ہیں، اور وہ بھی اپنے خامند کے قریبی پرانا بشتی مقبرہ جو ربا میں ہے، 1 2 قبریں چھوڑ کے ان کی بھی وہاں پہ قبر ہے۔ اور میری والدہ صاحبہ کا نام تھا غلام فاطمہ، اور میری دادی کا نام بھی فاطمہ تھا، لیکن اس کو فاطمہ بیوی تھی، لیکن میری والدہ کا نام غلام فاطمہ تھا، اور میرا ایک ہی ماموں تھا اور اس کا نام تھا غلام قادر، اپنے بھائی کے نام کے ساتھ میرے نانا نانی نے اپنی چھوٹی بیٹی کا بھی نام رکھا تھا غلام فاطمہ۔ تو یہ کہانی ہے۔ تو میری والدہ نے کوئی شادی نہیں کی، اور بس ایک ہی شادی تھی، اور بچے ہیں، اور اپنے پالے ہیں بچے، اور اس دنیا سے سرخ رو ہو کے گئی ہے، اپنے بچے کو جو اللہ نے بخشا نعمتیں وہ سن کے اور دیکھ کے گئی ہے، اور اس کو پتا تھا کہ میرا بچہ ہے، 50 سال وہ مجھے پالتی رہی اور میرا ساتھ رہی، کوئی انہیں ایک خیال تک بھی شادی کا نہیں لایا دل میں۔ اجالا صاحب، میں نے اس سوال کا جواب تو دے دیا، لیکن ایک اور بات بتا دیتا ہوں، میں نے مضمون میں بھی ذکر کیا ہوا ہے اپنے، ہمارے دادے تھے 3، اور تینوں کی مطلب کہ میرے بڑے دادا تھے، اس کے 2 چھوٹے بھائی تھے، تو ان تینوں کی نرینہ اولاد صرف میرا باپ والد صاحب
چودھری شیر محمد اور 2 میری پھوپھیاں، وہ 3 بچے تھے ان کے تینوں کے. میرا چھوٹا دادا بھی تھا درمیان والا، اس کی شادی ہوئی تھی لیکن آگے وہ شادی کامیاب نہ ہوئی، وہ ختم ہو گئی. چھوٹا دادا تھا، اس کا نام شیر محمد تھا، تو وہ اکثر باہر ہی رہتا تھا. گھر سے نا چک لوٹ کی باتیں ہیں، تو باہر ہی رہتا تھا. تو باہر ہی اپنا مہینے بعد 2 مہینے بعد چکر لگانا، بھائی کو پاس آ جانا، کام کرنا، مزدوری یا جو بھی اس زمانے میں کرتا تھا. تو میرے دادا جی نے پھر اپنے بیٹا جب ہوا تو اس کا نام پھر اس کے نام اپنے بھائی کے نام پہ رکھا، اس کا نام رکھا شیر محمد. تو ایک بات ضمنی سی وہ بھی میں چاہتا ہوں بتا دوں، چونکہ میری فیملی کی باتیں چل رہی ہیں. میں نے اس مضمون میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری پہلی ایک بڑی ماں تھی، اس کا نام فتح بی بی تھا. تو اس میں 2-3 بھائی میرے پیدا ہوئے فوت ہو گئے، اس میں سے بچے میرے والد صاحب کے نہیں بچتے تھے. ایک ہماری بہن بچی جو پارٹیشن کے مطلب کے بعد 1950 نہیں 1950 نہیں بلکہ 1900 مجھے دیکھ کے گئی ہے، وہ 1958-60 میں وہ فوت ہوئی ہے. تو ایک بچہ ابھی فوت ہوا ان کا، وہ میرے سے 2-4 سال بڑا تھا، ناصر احمد، وہ فوت ہو گیا. تو میری وہ بہن تھی بڑی، دوسری ماں سے تھی. ہم نے تو ہمارے ذہنوں میں کوئی دوسری ماں کا کوئی تصور نہیں ہے. ماں دوسری ہو یا کیڑی ہو، باپ ادی تخم ہوں ہے، وہ سارے ایک ہی ہوں، کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے تھا. تو الحمدللہ اس طرح میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میری پھر دادے جان نے میری شادی والد کی بھی ہمارے بچے نہیں بچتے، وہ بچوں کی ان کو بڑی تڑپ تھی، کیونکہ بہت جائیداد تھی وہاں پہ. یہ کوئی بھی چک لوٹ کا کوئی جنبہ ہے یا کوئی لوگ. تو یہ میری ماں نے باتیں بتائی ہوئی ہیں، اور بھائیوں نے بھی تصدیق کی اس باتوں کو بھی، ایسی ہی بات تھی. تو اخیر میری دادی جان جو تھی نا فاطمہ، اس کے اتنی ضعیف ہو گئی کیونکہ بچے مر جاتے تھے. اور ہمارے گھر کے ارد گرد نا مطلب کہ لوگوں کو اکثر کہا کرتے تھے یہ وہ گھر ہے جس کے گھر میں مردے پیدا ہوتے ہیں. اکثر میری ماں نے بتایا کہ ایسا وہاں پہ میرے دادا دادی ان کے گھروں کو لوگ، ہماری برادری کے لوگ کہا کرتے کہ یہ وہ گھر ہے جس کے گھر میں مردے پیدا ہوتے ہیں. تو پھر نا میری دادی جان کے بچے فوت ہوتے رہے، اخیر اس کے منہ میں دانت نہیں رہے، یعنی اتنی عمر ہو گئی تھی، یعنی 45-50 سال ہو گئی ہوگی میرے خیال میں، وہاں پہ دانت اس کے گر گئے تھے. تو اپنی زمین تھی ہماری چاکلوٹ کی ارد گرد، وہاں پہ ہمارے زمیندار جٹ لوگ مطلب چارہ کاٹتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں وہاں پہ. وہ ایک دفعہ اپنے کھیتوں میں کر رہی تھی تو رو رہی تھی، پتہ نہیں کس طرح رہی تھی، زیادہ رو رہی ہوگی. وہ بھی وہاں پہ نا ایک بزرگ گزرا وہاں پہ، اکثر میرے مخالف مجھ پر بد زنی میری دادی پر بھی الزام لگاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو پہلے تو ہدایت دے، ان کو ہدایت دے اور یہ ہدایت پا جائیں اور اپنی آخرت کو گندی نہ کریں. لیکن جس نے گند بکنا وہ تو بکتا رہے گا، وہ جانے، اللہ جانے. میرا معاملہ ہمارا نہیں ہے، کیونکہ مجھ سے پہلے کوئی ایک نبی اور رسول مجدد مسلم نہیں گزرا. وہ میری دادی رو رہی ہوگی، اس کو نہیں پتا تھا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی قریب سے کوئی فقیر تھا، بزرگ تھا، جو بھی تھا. بہرحال وہ گزر رہا تھا تو وہ میری دادی کو روتی ہوئی سن کر دیکھ میرے وہ قریب آ گیا. اس نے کہا میری دادی جان سے کہ بہن کیا بات ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ تو میری دادی نے ان کو کہا کہ نہیں بھائی کوئی بات نہیں ہے، ویسے میرے رونا آ گیا تھا تو میں رو رہی تھی، ویسے کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن چونکہ میری دادی رونے کی آواز کوئی ایسی تھی کہ وہ جو فقیر تھا، بزرگ تھا، اس پر بڑا اثر ہوا. تو اس کہتا کہ نہیں آپ جس طرح رو رہی تھی کوئی مسئلہ ہے آپ کا، مجھے بتا بہن، ہو سکتا ہے میں تیری کو مدد کر دوں. تو میری دادی نے ساری کہانی سنا دی کہ اس میں شادی شدہ ہوں، میرے بچے پیدا ہوتے ہیں یا تو پیٹ میں مر جاتے ہیں یا پیدا ہو کے مر جاتے ہیں، بچتے نہیں. ہمارے پاس بہت سب کچھ ہے، اللہ کا دیا ہوا، ڈور ڈنگر زمین سارا کچھ ہے. لیکن میری بیوی کو بچہ نہیں، میرے 2 دیور ہیں ان کے بھی کوئی بچہ نہیں. ہمارا پیچھے کون ہے ہمارا وارث؟ بعض کو رونا آ جاتا ہے اس بات سے، تو میں اس لیے رو رہی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کوئی فرشتہ تھا خدا کا، وہ بزرگ وہ فقیر وہاں پہ نہیں تھا. وہ ایسے ہی آیا تھا جیسے کہ موسی مریم کے حوالے سے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ وہ کہیں تھی بیٹھی، وہ فرشتہ ظاہر ہو گیا، اس نے کہا کہ اے مریم تجھے اللہ ذکی غلام کی خبر دیتا ہے. اس کا ان کا واقعہ تھا. لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی فقیر تھا، بزرگ تھا، کیونکہ میری دادی جان میری والدہ نے بتایا، بھائیوں نے بھی، کبھی بھی اس کے بعد وہ فقیر بزرگ کو کبھی ہم نے وہاں پہ ہندوستان میں دیکھا تھا. تو اس نے کہا کہ بہن میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، اللہ آپ کو دے گا، اولاد دے گا اور وہ زندہ بھی رہے گی. تو میری دادی جو ترستی تھی اولاد لی، اس نے کہا بھائی کیا کام؟ اس بزرگ نے کہا کہ تو 2 پھل کون سے تجھے پسند ہیں وہ بتا. تو چونکہ ذمہ داروں کی یہ خربوزہ عام ہوتے ہیں، ہم لوگ کھاتے ہیں، ذرا ہوتے ہیں.
تو میری دادی نے کہا کہ 2 پھل مجھے پسند ہیں، ایک خربوزہ اور ایک آم. تو اس فقیر تھا یا بزرگ تھا یا اللہ کا فرشتہ تھا، یہ اللہ جانتا ہے، تو میں اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اس نے کہا میری دادی کو کہ بہن ایک پھل تو ابھی اسی وقت چھوڑ دے، دل میں عہد کر لے کہ وہ پھل تیرے لیے نہیں دنیا میں، لیکن تجھے اللہ تعالیٰ ایک گڈا 2 گڑیاں دے گا. یہ باتیں مجھے میری ماں بھائیوں سے پتہ لگا، تجھے ایک گڈا 2 گڑیاں دے گا. تو وہ میری دادی وہ کام لگ پی کر، اس کے بعد وہ فقیر پتہ نہیں کتنے گیا، بزرگ پتہ نہیں کتنے چلا گیا. اس کے بعد پھر میرے والد صاحب پیدا ہوئے اور زندہ رہے. تو یہ بھی واقعہ بعض کا میں سوچتا ہوں کہ ایک ایسی ڈاور میں ایک کاشتکار انسان احمدی مسلمان تھا، اللہ نے اس کے گھر میں وہ ذکی غلام جس کی اللہ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کو 4 شرطوں میں بشارت بخشی تھی. یار اتنے حافظ، اتنے عالم مرزا غلام صاحب کی اولاد، سب کچھ چھوڑ کے ایک ڈاور میں، ایک جنگل میں جنگل اسی کا کرتا ہوں کہ حویلی ہوتی ہے وہاں پہ کوئی ہوتا نہیں ہوتا، وہاں پہ اس کے یتیم بچے کو چنا اس فضل کے لیے. تو اس کے پیچھے کو معاملہ ہے، بات ہے. تو میں یہ بات بعض اوقات میرے دل میں آتا ہے کہ یہ معاملہ وہیں سے شروع ہو گیا تھا جہاں پر میری دادی کو اس بزرگ نے کہا تھا کہ ایک پھل چھوڑ دے، ایک پھل کھانا، تجھے اللہ ایک گڈا 2 گڑیاں دے گا. تو اس کے بعد پھر وہی 3 بچے میرے دادے کے گھر پیدا ہوئے، میری دادی جان کے گھر میں. تو میرے والد صاحب کا نام میرے والد نے شیر محمد رکھا کیونکہ اس کا بھائی کا نام شیر محمد تھا، وہ گھر میں نہیں رہتے تھے، باہر چلے رہتے تھے زیادہ. تو میری دونوں پھوپھی فوت ہوئی ہیں. ایک پھوپھی جو ایم ڈی میں شادی ہوئی تھی اس کی، تو ایک اس زمانے میں احمدی غیر احمدی میں شادیاں ہو جاتی تھی، ایک غیر احمدی میں ہم نے وہ میری دادی نے شادی کر دی تھی. تو وہ ادھر سنتالی ہے، لال پور فیصل آباد میں چک ہے، وہاں پہ وہ فوت ہو گئی ہیں، بڑے عرصہ ہو گیا. تو وہاں پہ رہی. وہ چھوٹی پھوپھی نے 96 سال کی عمر پائی، اور بڑی پھوپھی جو تھی اس نے 90 سال کی عمر پائی. تو وہ ایسا دراز ملتان میں رہی. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ تھا، بس میرا دل کہتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے الہام ہوا ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہ معاملہ وہیں سے شروع ہو گیا تھا. اولاد کی کمی تھی، اور دادی جان کا رونا، اور اس بزرگ کا یہ کہنا کہ ایک پھل چھوڑ دے تجھے اللہ ایک گڈا 2 گڑیاں دے گا. تو وہ میری اس کے مطابق جو کہہ گیا اس کے مطابق پیدا ہو گئی. اس کے بعد پھر وہ اللہ نے اسی گڈا جو تھا اس کا نام رکھا اس کے والد نے چودھری شیر محمد. تو اس کے گھر میں پھر اللہ تعالیٰ نے وہ یتیم بچہ پیدا کر دیا عبدالغفار. تو وہ اس کو زندگی پھر اتنی تھی اس کی 49 سال. وہ فوت ہوتے وقت اپنی بہن جب اس کو یتیم بچے کو لے گئی اس کے پاس، چھوٹی میری پھوپھی، تو اس نے کہا کہ میں اس کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. تو اللہ نے اپنی حفاظت میں لیا اس سازش کو. ہاں اجالا صاحبہ ٹھیک ہے، آپ جس طرح چاہتی ہیں، بالکل اگر چاہتی ہیں ختم کر دیں تو ختم کر دیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے مجھے کہا ہے، اور ہو سکتا ہے سامعین بھی کوئی دلچسپی رکھتی ہوں کہ میں ان کو کچھ زندگی کی کچھ باتیں اس کی وہ سننا چاہتی ہیں، تو میں انشاءاللہ کل اگر جیسا آپ سمجھتی ہیں مجھے کہہ دیں کہ اوکے، تو پھر میں انشاءاللہ 2 بجے کل میں آپ کی سچ کا سفر میں بے حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی جمبا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، اتنا ٹائم آپ نے دیا، اور بہت ہی دلچسپ تھی آپ کی لائف سٹوری. اور آٹو بایوگرافیز ہمیشہ ہی بہت دلچسپ ہوتی ہیں، اور وہ بھی اس شخص کی زبانی. تو اور پھر یہ آپ کی اس لیے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے آٹو بایوگرافی کیونکہ آپ کا دعویٰ بہت بڑا ہے. تو اس لحاظ سے اس میں جو ہر بات ہے وہ لوگوں کو اس کے اوپر غور و فکر کرنے کا موقع ملے گا جو بھی انہوں نے سنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم کل اسی ٹائم پہ، جو آج تھا 5 بجے کا، تو آپ کا کیا تھا جرمنی کا 2 بجے کا، تو انشاءاللہ تعالی اسی ٹائم پہ دوبارہ اور وہیں سے آپ سلسلہ شروع کریں گے جہاں تک ابھی پہنچا تھا. تو باقی یہ ہے کہ کچھ سوالات وغیرہ کا ضرور. شکریہ اجالا مغل صاحبہ، میں بھی آپ کا مشکور ہوں، اور دیگر سامعین اکرام جو بھی ہیں، وہ احمدی بھائی ہیں، غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں، سارے ہیں جو بھی ہیں، عیسائی ہیں جو بھی مجھے سن رہے ہیں، میں آپ کا سب کا دلی شکر گزار ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کہ آپ نے مجھے کہا ہے میں کل حاضر ہو جاؤں گا. ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ وہ 2 پھل کی میں نے بات کی ہے، شاید میں بتانا بھول گیا ہوں کہ میری دادی جان نے کون سا پھل پھر کھانا بند کر دیا تھا. وہ پھل خربوزہ تھا.
تو میری دادی جان نے اس کے بعد پھر کبھی زندگی میں جب تک زندہ رہی ہو خربوزہ نہیں کھایا. حتیٰ کہ مجھے بھائی اور رشتے دار بتاتے تھے کہ ہمارا والد صاحب کی شادی ہوگی، پھر اس کے بعد بچے پیدا ہوئے، اسلام بڑا بھائی میرا ستار بڑے ہو گئے، تو زمینداروں میں تو خربوزہ عام بوتے ہیں، وہاں پہ بوتے تھے. تو یہ چھوٹے بچے تھے تو یہ مطلب کاشے کاٹ کے دادی کے منہ میں ڈالتے تھے، آپ بھی کھا، لیکن وہ منہ سے نکال دیتی تھی. کبھی زندگی میں انہوں نے خربوزہ نہیں کھایا. کہتی کہ نہیں، میرے لیے دنیا میں خربوزہ نہیں ہے. تو یہ باتیں ہیں. تو باقی میں ادھر ہوں، اگر کوئی کسی کا سوال ہے تو میں سامعین کو کہوں گا کہ معقول سوال، علمی سوال، کوئی جائز سوال کسی پر وہ ضرور کرو، لیکن ایسے ہی مطلب کہ کسی کی ذات پر حملے کرنا وہ مناسب نہیں ہے، سوال کرنے والے کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اور جس سے ایسے سوال، یہ جو جس بھائی کا بھی سوال ہے اس کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہے. میں کہتا ہوں کہ نبوت ختم ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے آدم اور اس کی زوجہ کو بنایا، پھر کیا ہوا جنت میں، شیطان نے کیا کیا، تو ساری باتیں جانتے ہیں. پھر اس کو اللہ نے بھیجا زمین پر، اور ساتھ یہ بھی ان سے عہد کیا کہ میری ہدایات تمہارے پاس آتی رہیں گی. جو لوگ ان کو فالو کریں گے ان کو کوئی غم فکر نہیں ہوگا، اور جو ان کا انکار کریں گے ہدایت کا، پھر اس سے میں حساب لوں گا. تو یہ جو ہدایات ہیں نبیوں اور رسولوں کے ذریعے ہی آتی ہیں. تو اس کے بعد یہ سلسلہ چلا ہوا ہے. آسم سے پہلے 1,24,000 جتنے بھی نبی آئے ہیں، آسم آئے. اس کے بعد آسم نے فرمایا ہوا ہے، آسم صادق اور امین تھے، انہوں نے فرمایا ہے کہ میری امت میں ہر صدی ہجری کے سر پر ایک بندہ، جو بھی اس صدی میں غلطیاں پڑیں گی، بدعتیں پڑیں گی، ان کی اصلاح کے لیے آیا کرے گا. تو ظاہر ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا نا، آپ پر تو نہیں نازل ہوا. جس انسان پر نازل ہوا تو وہ فرما رہا ہے کہ ہر صدی ہجری کے سر پر ایک بندہ آئے گا. مرزا غلام احمد صاحب 14ویں صدی ہجری کے سر پر آئے، اس سے پہلے 12 مجددین آ چکے ہیں. وہ ہر صدی ہجری کے سر پہ آیا اور ساری امت مانتی ہے. تو میں پھر یہ کہتا ہوں بالکل آسم ایک صاحب شریعت نبی تھے، قرآن مکمل ہے ایک لحاظ سے، اس میں جو بھی اللہ نے ہدایات بیان فرما دی، قیامت تک ہم کو اس پر عمل کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں سادہ سی بات ہے، میں سمجھاتا ہوں اپنے بھائی کو کہ جب ہم ایک بہترین عمارت بنائیں، بنگلہ بنائیں، بہترین جتنا بھی بنا لیں، کیا 20 سال 50 سال کے بعد اس کی مرمت کی، اس کی صفائی کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ پڑے گی. آپ کہیں گے پڑے گی. کوئی ایسی عمارت مجھے دکھا دیں. تاج محل بنا ہوا ہے، بڑا پیسہ لگایا تھا جس بادشاہ نے بنایا ہے، اس کی مرمت ہوتی ہے ہر 10 سال 20 سال کے بعد اس کو کرتا ہے. تو یہی بات ہوتی ہے کہ جو اللہ کا مکمل دین ہے، قرآن ہے، ہمارے پاس کتاب ہے، اس کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ 73 فرقے مرزا صاحب علیہ السلام تک بن چکے تھے. کیوں بنے تھے؟ قرآن تو مکمل تھا، ایک کتاب کی فرقے کیوں بنے؟ وہ فرقے اس لیے بنے کہ نفس کے ساتھ انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. آپ کے ساتھ بھی نفس ہے، میرے ساتھ بھی ہے. یہ نفس انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، اور ہوتے ہوئے قرآن کے مکمل کتاب کے 73 فرقے بن گئے. کوئی کچھ کو کہتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. دیکھیں نا، مطلب یا تو مرزا صاحب سے پہلے ساری امت ایک ہی ہوتی، مرزا صاحب نے آ کے مجدد بن کے رپڑ پاتا ہے، پھر تو سکھا 99 نے رپڑ پاتا ہے. مجدد کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے ایک کوئی امت بیٹھی ہے، اس امت سے جتنے مرزا صاحب آئے پہلے 73 فرقے بن چکے ہیں. تو اس لیے پھر اور نفس سے سارے ساتھ، اور آج بھی نفس کے ساتھ پیدا ہوں گے. قیامت تک نفس کے ساتھ ہی انسانوں کو اللہ پیدا کرے گا. یہ نہیں ہوگا کہ نفس کے ساتھ انسان شروع کر دے گا اللہ پیدا کرنا انسانوں کا. میرے بھائی عزیز، جب نفس کے بغیر پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے نا لوگ، وہ فرشتے ہوں گے. پھر کسی نبی کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی اسلام کی میں غلطی نہیں پیدا ہوگی. پھر قرآن مکمل، سارا کچھ ٹھیک ہے. لیکن ایسا اٹ از امپاسبل، یہ غیر عقلی باتیں ہیں. یہ تو انسان کو ساتھ نفس ہے، اہم یہ دیکھ کے فرقے بن گئے، اتنا کی ہوا ہے. تو باقی میں احمد صاحب سے کہہ دیتا ہوں کہ ہر انسان کا حق ہے، دین میں کوئی جبر نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہے تو ٹھیک ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے، اور میری دعا ہے آپ کے لیے کہ مکمل ضرور ہے قرآن، اور سارا اسلام بھی مکمل ہے، لیکن مطلب کہ کیا مطلب کہ یہ اسلام سے کتنے مطلب کہ رفڑ پہ گئے، کتنے کیا ہے، کس اسلام؟ مثلا مرزا صاحب کو چھوڑ رہے ہو، احمدیت سے جا رہے ہو، کس فرقے میں جا رہے ہو؟ اب یہ بتانا مجھے کسی وقت کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں. شیعہ ان کو کافر کہہ رہے ہیں، وہ سارے وہ سنی بھابی ان کو کافر. یہ کوئی ایسا فرقہ میں دسے نا کہ یہ کفر دا فتویٰ نہیں لگے گا، پھر تو ٹھیک ہے. تسی کیسے
فرقہ چلے گا جو بالکل ہی قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق آسم دی فرمودہ دے مطابق چل رہا ہے. میں جنبا صاحب میں ادے شامل ہو گئے ہیں وہ میں دسو تو جب تسی جس فرقے بھی جنبا صاحب اپنا مرزا صاحب نو چھڈ کے ایم جی چھڈ کے جانا ہے اس کو پھر اپڑ تو اس واسطے ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے عقلی طور پر بھی اور الہامی طور پر بھی. یعنی قرآن بھی بتاتا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا قیامت تک. میں اپنی ہدایات بھیجتا رہوں گا بندوں تک, جو مانیں گے ان کو کوئی فکر غم کی بات نہیں ہے, اور جو اس کا مقابلہ کریں گے تو میں ان کی آگ اور پتھر اس کی وہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ اس کی سزا ہوگی. پر اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے. باقی میں مختصر سی بات کرتا ہوں, ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی اور اگر کوئی سوال ہوا تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کا جواب دوں گا. باقی میں یہاں پر ختم کر دیتا ہوں, کافی ہماری باتیں آج میرے انٹرویو میں ہو گئی ہیں. اوکے, خدا حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.